أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ سورہ نمبر 2 رکو نمبر 25 آیت نمبر 197 to 210. انشاءاللہ 210 تک کی آیتیں ہیں اس رکو میں 197 سے. شروع کرتے ہیں ہم لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 197. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقونی یا اولی الالباب. ٹھیک ہے، دیکھیں حج کے جو مناسک ہے اس کے بارے میں ڈسکشن چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہیں گھیر لیا جائے تو کیا کرو، اسی جگہ پر پہلے قربانی کرو اور اس کے بعد حلق کر لو. اور ان کیس اگر تمہارے سروں میں کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو کیا کیا جائے گا، اس کا دم دیا جائے گا. کیسے؟ یا تو فدیہ کے ذریعے سے، یا پھر آپ قربانی کر لیں گے یا روزے رکھ لیں گے. اور پھر کہا کہ اگر کوئی حج تمتع کرتا ہے، حج تمتع یعنی کہ جو حج پلس عمرہ ایک ساتھ کرتا ہے، ایک احرام سے کرتا ہے، تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا، قربانی کرنی پڑے گی. لیکن اگر اس کے پاس قربانی اویلیبل نہ ہو تو وہ کیا کرے، 3 دن کے روزے وہیں رکھ لے حج کے لیے جہاں پر حرم میں، اور باقی 7 روزے کیا کرے، وہ اپنے گھر لوٹ کر رکھ دے. کن لوگوں کے لیے یہ تھی بات؟ جن کے گھر والے لوکلائٹس نہیں ہیں، جو حرم کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ کیا کریں گے، 10 روزے رکھیں گے جس میں سے 3 یہاں ہیں اور باقی باہر، یعنی گھر لوٹنے کے بعد وہ لوگ رکھیں گے. اب اسی کے آگے اللہ سبحانہ وتعالی حج کی روح بیان کر رہے ہیں کہ حج میں اور کیا کیا نہیں کرنا ہے. الحج اشہر معلومات. الحج، حج یعنی حج. دیکھیں حج کو یہاں پر جیسے حج اور عمرہ ہے، ویسے ہی ابھی ہم قرآن کریم میں آگے اور بھی پڑھیں گے حج اکبر. تو حج اکبر اور حج اصغر میں کیا فرق ہے؟ حج اکبر کا مطلب ہوتا ہے حج اٹسیلف یعنی حج ہی، ٹھیک ہے، اور حج اصغر کہا جاتا ہے عمرہ کو، ٹھیک ہے. تو اکبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو جمعہ کو پڑتا ہے حج، وہ نہیں. حج اکبر مطلب بڑا حج، بڑا حج یعنی کہ جس کے اندر سارے مناسک آتے ہوں، تو وہ حج اکبر کہلاتا ہے. اور چھوٹا حج مطلب عمرہ کے اندر کچھ مناسک کم ہو جاتے ہیں نا، کچھ سٹیپ کم ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹا حج، ٹھیک ہے. تو یہاں پر حج، الحج خاص حج یعنی صرف حج کی بات ہو رہی ہے، عمرہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. الحج حج اشہر معلومات. شہر ہم نے ورڈ پڑھا تھا، اسی کا پلورل ہے اشہر. شہور بھی آتا ہے اور اشہر بھی آتا ہے، دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے مہینے، ٹھیک ہے، منث. الحج حج اشہر مہینے، معلومات، معلومات یعنی معلوم ہے. الحج اشہر معلومات. حج اشہر، شین ہا را اس کے روٹ لیٹر ہیں. شہر مطلب مہینہ اور اشہر مہینے، پلورل ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ کون سا پلورل ہوگا؟ بروکن پلورل ہوگا، جمع مکسر. اور جو بھی بروکن پلورل ہوتے ہیں وہ فیمیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فیمینن ہوتے ہیں، اسی لیے معلومات، ٹھیک ہے. حج کے مہینے کیا ہے؟ معلوم ہے یعنی فکسڈ ہے. اللہ رب العزت نے حج کا مہینہ کیا کر دیا؟ فکس کر دیا. اور وہ کیسے پتا چلتا ہے؟ وہ چاند کی تاریخوں سے پتا چلتا ہے، جو کہ ہم نے کل آیت میں پڑھ لیا. فمن فردا فیہن، پھر من جو فردا فرض کر لے، یعنی فرض کر لے یعنی کہ جو اپنے اپنا لازم کر لے یا نیت کر لے. کس چیز کی؟ الحج، حج کی. پھر من جو فرضا فرض کر لے، لازم کر لے، فیہن
فی حرف جر ہے، فی کا مطلب میں، ہنا یہ ہننا اور ہنا ایک ہی بات ہے، ہم میل کے لیے ہوتا ہے وہ سب، ہنا مطلب فیمیل وہ سب، تو کون ہے ہنا؟ اشہرن، ٹھیک ہے، یہ ہنا کی جو ضمیر ہے اشہر کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ اشہر مہینے جو ہے فیمیل ورڈ ہے، تو ہنا آ گیا، اگر یہ اشہر ورڈ میل ہوتا تو کیا آتا؟ ہم آ جاتا، ہم آ جاتا، میل بن جاتا، ہننا اور ہنا ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، پیش کے ساتھ ہو یا زیر کے ساتھ ہو، ہم اور ہم ایک ہی بات ہے، پیش کے ساتھ ہو یا زیر کے ساتھ ہو، ہنا اور ہننا ایک ہی چیز ہے، پھر من جو فرضا فرض کر لے، لازم کر لے، فی میں ہنا ان میں یعنی ان مہینوں میں، ہنا کی ضمیر اشہر کی طرف ہے، الحج حج کو، یعنی اس نے اپنے لیے حج کی نیت کر لی، ٹھیک ہے، تو کیا کرے؟ فلا رفس ولا فسوق ولا جدال، اب فرض کرنے میں نیت پلس احرام، جیسے کسی نے احرام بن لیا میقات پر، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا، نیت کر لی، اس نے اوپر حج کو فرض کر لیا، اب وہ کیا کرے گا؟ فلا رفسا ولا فسوق ولا جدال، تین کنڈیشنز بتائی، پھر، لا نہیں، پھر نہیں، رفسا بے پردہ ہو، وہ بے پردہ، رفس کل ورڈ آیا تھا کہ تمہیں رمضان کی راتوں میں بے پردہ ہونا حلال کر دیا گیا، لیکن یہاں پر حج کا جب احرام بن جائے تو بے پردہ ہونا یعنی ریلیشن شپ قائم کرنا اپنی بیویوں سے منع ہے، حرام ہے، پھر لا نہیں، رفسا بے پردہ ہونا، ولا فسوق و اور لا نہیں، فسوق، سین قاف، فسق، اس کا کیا مطلب ہے؟ نافرمانی کرنا، ٹھیک ہے، نافرمانی کرنا، اب نافرمانی میں یہ ساری چیزوں میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہاں پر لڑائیاں کرنا، لڑائی میں آخر دوسرا ورڈ آ رہا ہے، فسوق میں آ جائے گا گالی وغیرہ بکنا، اور ہاں بےہدہ فضول باتیں، لغو باتیں، اس میں اس کو اسکپ کرنا ہے، تو نہ ہی کیا کرے؟ بے پردہ ہو، اور نہ ہی فسوق کرے، بےہدہ باتیں کرے، لغو باتیں کرے، یعنی نافرمانی کے کوئی کام نہ کرے، ولا جدالا، و اور لا نہیں، جیم دال لام، جدل، جنگ و جدل ہم کہتے ہیں نا اردو میں، جدل کا مطلب ہوتا ہے لڑائی، اور نہ ہی کیا کرے؟ لڑائی کرے، نہ بے پردہ ہو، نہ نافرمانی کے کام کرے، اور نہ ہی کیا کرے؟ جھگڑا کرے، کیونکہ بہت زیادہ یہ پاسبلٹیز ہوتی ہے کہ جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں تو جھگڑا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ نے اسی چیز کو ایز اے کنڈیشن رکھ دیا کہ تم حج کے احرام باندھنے کے بعد جب اپنے لیے نیت فرض کر لو، اپنے لیے احرام کو حج کو لازم کر لو، تو پھر جدل، فسوق یعنی جھگڑا، لڑائی، گالی وغیرہ بکنا، اس سے کیا کرو؟ پرہیز کرو، کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ الگ الگ آتے ہیں، الگ الگ لینگویجز جاننے والے ہوتے ہیں، اگر کوئی کسی کا صبر کا مادہ یا برداشت کا مادہ کم ہے تو وہ کیا کر جائے گا؟ وضو کے لیے لڑ رہا ہے، ایسکلیٹر کے لیے لڑ رہا ہے، پھر اس کے لیے نماز پڑھنے کے لیے لڑ رہا ہے، 2 نفل مجھے اس میں ریاض الجنہ میں پڑھنا ہے اس میں لڑ رہا ہے، پھر یہاں پر حتیم کے پاس وہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے پاس پڑھنے کے لیے نماز لڑ رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ کہ حج ضائع ہو جائے گا، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ یہی کنڈیشن ہے تمہاری، حج میں کوئی بہت بڑے بڑے کام نہیں کرنے، کوئی بڑے بڑے صدقات یا خیراتیں نہیں کرنی ہے آپ کو، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ان 3 چیزوں سے بچ جانا ہے، ٹھیک ہے، نہ رفس ہو، اس میں رفس یعنی بے پردہ بھی نہیں ہونا ہے، نہ فسوق کرنا ہے یعنی نافرمانی کا کوئی بے خدا کام نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی جدال یعنی جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے، کب؟ فی الحجی، فی حرف جر ہے، فی مطلب میں، الحجی حج میں، یعنی حج کے وقت یہ 3 چیزیں نہیں کی جائیں گی، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور ما کیا نہیں جو، 3 ترجمے، ماں کا ترجمہ یہاں پر جو ہے، اور ما جو، تفعلوا یا تا یتان کا تا ہے، یتان کیا ہوتا ہے؟ مضارع، مضارع یعنی پریزنٹ پلس فیوچر، حال اور مستقبل، پھر اس کو کیسے انڈیکیٹ کریں گے؟ یا تا الف نون، یا کا مطلب وہ، تا کا مطلب تم، ہاں میل کے لیے تم، فیمیل کے لیے وہ، الف کا مطلب میں، اور نون کا مطلب ہم، تو یہاں پر تا آ رہا ہے، تا کا مطلب تم، اور ما جو، تا تم، واو الف سب، فعلا کرو گے، اور جو بھی تم سب کرو گے، من خیرن، من حرف جر ہے، من سے، خیرن کوئی خیر میں سے، کوئی نیکی میں سے، کوئی خیر میں سے اگر تم کچھ کرو گے، کوئی بھی گڈ ڈیڈ، یا علمہ اللہ، یا یتان کا یا ہے، یا وہ، عین لام میم، علم رکھتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، اس کا کس کا؟ اس خیر کا، کی ضمیر خیر کی طرف جا رہی ہے،
یا وہ علم رکھتا ہے یا جانتا ہے اس کو اس خیر کو اللہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ، یعنی کہ تم کوئی نیکی کا کام کرو گے وہاں پر جا کر، اور حج جو سارا حج مبرور کہا جاتا ہے نا، کہ حج مبرور کا صلہ کیا ہے کہ وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے، نیکیوں بھرا حج، حج مبرور کہا جاتا ہے نیکیوں والا حج، وہ نیکیوں والا حج جو کہ نیکیوں سے بھرا حج جو کہ نیکیوں سے بھرا ہوگا، اس کا صلہ کیا بتایا گیا ہے، ایسے کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے، یعنی کہ اس کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے، پاک کر دیا جاتا ہے۔ تو حج ہم نے دیکھیں اس دن بھی کہا تھا آپ لوگوں کو کہ حج سارا صبر کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر اور کوئی بڑے بڑے کام نہیں کرنا ہے، یہاں پر جو کوئی بھی تم نیکی کرو گے تو کیسی نیکی، کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو طواف کرا دیا، کسی کی ویل چیئر کو کھینچ لیا، کسی کو کہا کہ بھائی تم ہم سے پہلے نماز پڑھ لو، کسی کو کہا کہ بھائی ایسکیلیٹر تم یوز کر لو، ہم جو ہے پیچھے سے آ جائیں گے، آپ بس میں چلے جاؤ، یہی ہے وہاں کی نیکیاں، وہاں پر اور کوئی بڑے بڑے نیکیاں نہیں، یہی ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے بہت ساری نیکیاں کلیکٹ کر کے حج مبرور اس کو بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو بھی تم خیر کرتے رہو گے وہاں پر تو اللہ رب العزت تو کیا ہے اس کو جاننے والا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا و اور تزودوا زا واو دال، زود کا مطلب ہوتا ہے زادے راہ، سفر کا سامان، جو لگیجز ہوتے ہیں، جو ہمارا سامان ہوتا ہے، جو ہم پریپریشنز کرتے ہیں سفر میں جانے کے لیے، اس کو زاد کہا جاتا ہے، زاد یعنی زادے راہ، سفر کا سامان۔ اور یتان کا تا ہے تا تم واولی سب زودا، سفر کا سامان لے لو، زادے راہ لے لو، پھر انا بے شک خیرہ بہتر، الزاد یعنی زادے راہ سفر کا سامان، اور تاتم واولی سب زودا، سفر کا سامان لے لو، زادے راہ لے لو، پھر انا بے شک خیرہ بہترین، الزاد الزاد یعنی زادے راہ سفر کا سامان، التقوی بہترین سفر کا سامان تو کیا ہے، تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اور واو نون تم سب، یہ حکم ہے نا تو تم خود بخود آ جائے گا، واو قافیہ اس کے روٹ لیٹر ہے، وقا یعنی بچو یا ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور واو نون تم سب، اتقو تقوی اختیار کرو، ڈرو، نون زیر نی، تقوی اختیار کرو، نون کے نیچے زیر آ رہا ہے یعنی میرا تقوی اختیار کرو، اللہ فرما رہے میرا تقوی اختیار کرو، یا اولی الالباب، یا اے اولی اولا اولو والے، ٹھیک ہے، والو، اولی اولا اولو زا زو زی زاتا زواتا زو، اور کیا کہا تھا ہم نے، میم، یہ سب کے ترجمے ہوں گے والا، یا اے اولی والے، کیا والے، الباب والو، لام با با اس کے روٹ لیٹر ہے، لباب یعنی عقل، عقل والو، انڈرسٹینڈنگ، وہ پیپل آف انڈرسٹینڈنگ، اور تم سب تقوی، تم سب اونی تم سب تقوی اختیار کرو نی میرا، یا اے اولی والو الباب عقل والو۔ دوبارہ سے دیکھیں، الحج حج اشہر مہینے ہیں معلومات یعنی معلوم ہے، طے شدہ ہے، پھر من جو فرضہ فرض کر لے، لازم کر لے، نیت کر لے یا احرام باندھ لے، فی ہنہ فی میں، ہنہ ان میں یعنی ان مہینوں میں، ہنہ کی ضمیر مہینوں کی طرف ہے، الحجہ حج کی نیت باندھ لے، حج فرض کر لے، لازم کر لے، پھر لا نہیں رفسا بے پردہ ہو یعنی کہ ریلیشن شپ قائم نہ کرے، اور لا نہ ہی فسوق کوئی فسوق کرے یعنی کہ کوئی وکیڈنس، کوئی فضول لغو اور نافرمانی کا کام نہ کرے، ولا جدال اور لا نہ ہی جدال لڑائی کرے، جنگ، ہاں کوئرلنگ، جنگ نہ کرے، فی الحج حج میں، وما اور ما جو تا تم فعلا کرو گے، من سے خیرن کوئی نیکی میں سے، یعلمہ یا وہ علم رکھتا ہے جانتا ہے اس کو یعنی اس خیر کو اس نیکی کو، اللہ اللہ، وتزودوا اور تا تم سب زودا زادے راہ لے لو، سفر کا سامان لے لو، پھر انا بے شک خیرہ بہترین، الزاد زادے راہ یعنی سفر کا سامان، التقوی تقوی ہے، یا وتقونی اور واؤنون تم سب، اتقو ڈرو، تقوی اختیار کرو نی میرا، یا اے اولی والو الباب عقل والو، اے عقل والو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکیاں کرتے رہو، حج میں جاؤ تو نیکیاں، لیکن دیکھیں یہ الگ سے لکھا ہوا ہے، یہ سینٹینس ہے نا پورا الگ سے، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیکیاں صرف حج میں ہی کرنی ہے، یہ سینٹینس بالکل الگ سے بھی اس لیے لیا گیا ہے کہ یہ کانٹیکس میں بھی آئے گی بات کہ حج میں بھی کرنا ہے، اور
ایسے بھی عام طور پر بھی جو تم نیکیاں کرتے ہو تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. یعنی نیکیوں کا اجر تم بندوں سے طلب کرنے مت بیٹھ جانا. اللہ تمہاری نیکیوں کو جانتا ہے تو وہی تمہیں بہترین اجر دینے پر قادر بھی ہے. پھر اللہ نے فرمایا یہاں پر لاسٹ پارٹ میں کہ تم زیادہ راہ لے لیا کرو، لیکن بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے. اب ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ جو نکل جاتے تھے حج کے لیے اور کیا کہتے تھے کہ ہم نے اپنے رب پر توکل کیا اور نکل گئے، یعنی کچھ سفر کا سامان نہیں لیا اور ہم تو اپنے رب پر بھروسہ کر کے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بھروسہ کیسا ہونا چاہیے؟ ود اسباب، اسباب کے ساتھ بھروسہ ہونا چاہیے. ایک صحابی نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ میں کیا اپنے اونٹ کو باندھوں پھر توکل کروں یا پھر ایسے ہی توکل کروں؟ تو انہوں نے کہا دین ٹرسٹ اللہ، یعنی کہ پہلے اپنے جو کیمل جو اپنے اونٹ کو کیا کر دو، باندھ دو، پھر اللہ پر توکل کرو. ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو گے تو پھر وہ تو چلا جائے گا، یعنی یہ تو تم خود سے چاہ رہے ہو کہ وہ چلا جائے. تو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ سفر کا سامان نہیں لیتے تھے اور ایسے نکل جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم تو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اب ایسا ہوتا کہ سفر میں جب کوئی چیز کی کمی پڑتی تو کیا کرتے؟ لوگوں سے مانگتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے. تو اللہ نے فرمایا یقیناً زیادہ راہ لیا کرو، جب بھی سفر کے لیے نکلا کرو تو زیادہ راہ لیا کرو، کیونکہ بہترین زیادہ راہ تو تقویٰ ہے. تقویٰ کیا؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا، یہ تو سب سے بڑا تقویٰ ہے. کیوں؟ جب تم کو اللہ رب العزت نے سب کچھ دے رکھا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کے بھروسے پر جا رہے ہیں، تو اللہ پر بھروسہ اسباب کے ساتھ کرو. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا زیادہ راہ لیا کرو، تقویٰ جو ہے بہترین سفر کا سامان ہے. یعنی کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے، محتاجی سے بچو، یہ تقویٰ ہے. وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تقویٰ تو میرا ہی رکھو، یعنی اے عقل والو مجھ سے کیا کرتے رہو؟ ڈرتے رہو، میرا تقویٰ رکھتے رہو. حج مہینے ہیں معلومات، یعنی کہ جانے پہچانے مہینے ہیں. پھر جو فرض کر لے، یعنی کہ جو نیت کر لے یا لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو، تو نہ بے پردہ ہو، یعنی ریلیشن شپ قائم نہ کرے، اور نہ ہی وہ بےہودہ بات کرے، نافرمانی کا کام کرے، اور نہ ہی جنگ کرے یا جھگڑا کرے. فی الحج، حج میں، وما، اور جو کچھ بھی تم کرو گے کوئی خیر میں سے، کوئی نیکی میں سے، تو وہ جانتا ہے اس کو اللہ. اور تم سب سفر کا سامان زیادہ راہ لے لیا کرو، پھر بے شک بہترین زیادہ راہ تو، یعنی بہترین سفر کا سامان پروویژن تو تقویٰ ہے. اور تم سب ڈرتے رہو اے عقل والو. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی آیت؟ چلیں ٹھیک ہے، ایک منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 198. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین. لیسا ہم نے پڑھ لیا تھا ورڈ، لیسا نہیں، لا، لیسا، لم، تینوں کا ترجمہ ہوگا نہیں، اور لن کا ترجمہ ہرگز نہیں. لیسا نہیں، علیکم، علی حرف جر ہے، علی یعنی پر، کم اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل، کم یعنی تم سب، لیسا نہیں، علی پر، کم تم پر، یعنی تم سب پر، جناح، جناح کا مطلب ہوتا ہے گناہ. ٹھیک ہے؟ جناح مطلب گناہ. جناح کوئی گناہ، ان تبتگو، ان کے، تب تگو، یا تان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو الف سب، با غین یا اس کے روٹ لیٹر با غیا یعنی تلاش کرنا. ٹھیک ہے؟ ٹو سیک، ان کے، تا تم، واو الف سب، با غیا تلاش کرو. فضلن، فضل، من فضل یعنی کہ یہاں پر فضل کا ترجمہ لیا گیا ہے کاروبار، تجارت. ٹھیک ہے؟ تجارت ہے. ان کے، تا تم، واو الف سب، با غیا تلاش کرو، فضلن، فضل یعنی باؤنٹی، من ربکم، من سے، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اور من حرف جر سے لیے ربکم کو پہلے پڑھ لیں گے، من سے. جی ہاں، نعمت از بلیسنگ. فضل، فضل نہیں، اصل میں انگلش میں اتنی واسٹ ووکیبلری نہیں ہے جتنی ہمارے پاس اس میں ہے. عربی کی ووکیبلری کوئی بھی لینگویج کی ووکیبلری سے کمپیئر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کیا ہوتا ہے نا کہ جیسے ابھی فضل ہے، نعمت ہے، رحمت ہے، عنایت ہے، بہت سارے، پھر رزاق ہے، یہ سب کا ایک ملتا جلتا ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں بلیسنگ، رائٹ؟
انگلش میں اتنا واسٹ کیٹیگری آپ کو مجموعہ یا ووکیبلری کا نہیں ملے گا. یہاں پر فضل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکسٹرا، بونس، بونس ہم کہہ سکتے ہیں، بونس. فضل کا مطلب ہوتا ہے جو ایکسٹرا ہو، یعنی جو ڈیزرو کرتے ہوں اس سے زیادہ، ٹھیک ہے، جو مستحق ہو اس سے زیادہ کو کہا جاتا ہے فضل. ان کے تا تم واولف سب بغیا تلاش کرو فضلن فضل من سے رب رب تم سے تمہارے رب سے، تمہارے رب کی طرف سے. فَإِذَا أَفَدْتُمْ پھر اذا جب، فَإِذَا پھر اذا جب، ایک منٹ، فَإِذَا أَفَدْتُمْ پھر اذا جب، افدتم، فا یا دعاد اس کے روٹ لیٹر ہے، اس کا مطلب ہے لوٹنا، پلٹنا. جیسے رجوع، راجع کا مطلب ہے لوٹنا، پلٹنا، اسی طرح سے افادہ کا مطلب بھی ہوتا ہے پلٹنا. فا پھر اذا جب، افد یہ الف ایکسٹرا ہے، فا یا دعاد اس کے روٹ لیٹر ہے. پھر جب افدا لوٹو تم سب، پھر جب لوٹو تم سب، من عرفاتن، ایکچولی میں افدا کا انگلش میں ترجمہ یوں ہو جائے گا ڈپارٹ، وہاں سے اس جگہ کو چھوڑ دو، ہاں نکل جاؤ، چھوڑ دو. پھر اذا جب افادا چھوڑ دو یا نکل آؤ تم سب، من عرفاتن من سے، عرفاتن عرفات سے، عرفات ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، من سے عرفاتن عرفات سے. فاذکروا اللہ پھر واولف تم سب، ذال کافرا ذکر کرو یعنی یاد کرو. ذکر کے تین ترجمے ہیں نا، ذکر کا ترجمہ وہ ذکر ہوتا ہے جو تسبیحات وغیرہ ہوتی ہیں وہ ذکر، دوسرا یاد دہانی، تیسرا نصیحت. ویری گڈ، بارک اللہ فیکم. پھر واولف تم سب ذکرہ ذکر کرو، یاد کرو اللہ اللہ کو، یعنی یاد کرو اللہ کو، عندہ پاس، نزدیک، المشعر الحرام، المشعر دیکھیں شین عین را، شعائر اللہ ہم نے پڑھا تھا، شعرا، مشعر یعنی کہ نشانی کی جگہ. اب مشعر شین عین را روٹ لیٹر سے ہے، تو ہر وہ ورڈ جو شین عین را سے یعنی جو شعور کو بیدار کر دے، جو آپ کی عقل کو کوئی چیز کیا کرے، اسٹرائک کرے. تو مشعر الحرام، حرم کی نشانی، مشعر الحرام حرم کی نشانی، اور حرم کی نشانی مزدلفہ کو کہا جاتا ہے. مزدلفہ ایک اور دوسری جگہ ہے، ٹھیک ہے، عرفات ایک جگہ ہے، مزدلفہ دوسری جگہ ہے. المشعر الحرام، مشعر نشانی، الحرام مسجد حرام کی نشانی، لیکن اس کو ہم مشعر حرام ہی کہیں گے، جس کا ترجمہ کیا ہوگا، مزدلفہ. وَاذْكُرُوهُ اور واو تم سب، ذکرہ ذکر کرو، یاد کرو، اس کو کس کو، اللہ کو، یہ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، اور تم سب یاد کرو اس کو، کما کا، اور کما کا مطلب جیسے کہ، کما جیسے کہ، ہداکم، ہا دال یا اس کے روٹ لیٹر ہے، یا ڈراپ ہو گیا کیونکہ ویک لیٹر ہے، جس طرح سے، جیسے کہ ہدا اس نے ہدایت دی، یعنی اللہ نے ہدایت دی، تم سب کو، اور تم سب، واؤ تم سب، ذکرہ ذکر کرو، یاد کرو اس کو یعنی اللہ کو، کما جیسے کہ، ہدا اس نے ہدایت دی، تم سب کو. وَإِن كُنتُم من قبلی اور ان اگر، یا پھر یہاں پر بے شک کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ہم نے کہا تھا نا ان کا ترجمہ کبھی کبھی ریئرلی بے شک بھی ہوتا ہے، اور ان بے شک یا اگرچہ بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ، اور ان اگر یا بے شک، کن تھے تم سب، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہے، ان کا ترجمہ ہے تھا ہونا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر تھے کا ترجمہ ہوگا. اور ان اگرچہ یا بے شک، کن تھے تم سب، من قبلی ہی، من حرف جر گئے، من یعنی سے، قبل پہلے، بفور، ٹھیک ہے، قبل پہلے ہی، اس سے پہلے، یعنی یہ جو اللہ نے ہدایت دی تھی اس سے پہلے کیا تھے تم، لمن الضالین، لا لام تاکید ہے، ایمفیٹک لام ہے، لا یقیناً، بے شک، بلا شبہ، ضرور، بے شک، ہاں، من سے، من حرف جر ہے، من یعنی سے، البتہ، من سے، الضالین، ضالن ایک گمراہ، اینا لگ گیا، پلورل ہو گیا، گمراہوں میں سے تھے، یعنی جب تک اللہ نے تم کو ہدایت نہیں دی تھی تب تک کیا تھے تم، گمراہ لوگوں میں سے تھے. اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت دی تو اس کی ہدایت پر کیا کرو، اس کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو. لیسا نہیں، علا پر، تم پر، جناح کوئی گناہ، ان کے تا تم واولف سب بغیا تلاش کرو، فضلن فضل، من سے رب تمہارے رب کی طرف سے. پھر اذا جب افادا
लौटो, पलटो या जगह को छोड़ो, डिपार्ट करो तुम सब मिन से अरफात, अरफात से, फिर वाओ तुम सब ज़करा जिक्र करो, याद करो, जिक्र करो या याद करो, अल्लाह अल्लाह को, इंदा पास, मशअरिल हराम, मशअरिल हराम के पास यानी मुजदलिफा के पास, और वाओ तुम सब ज़करा जिक्र करो हु उसका, कमा जैसे के, जिस तरह, हदा उसने हिदायत दी, तुम सबको, और इन अगरचे या बेशक, कुन थी तुम सब, मिन से कबल पहले ही, उससे पहले, मिनत दौलीन, ला अलबत्ता, मिन से अद्दौलीना गुमराहों में से थे। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, नहीं है तुम पर कोई गुनाह कि तुम सब तलाश करो फजल तुम्हारे रब की तरफ से, फिर जब तुम लौटो या तुम छोड़ो जगह को अरफात से, तुम अरफात से छोड़ो, छूटकर बाहर निकलो, तो तुम सब याद करो अल्लाह को मशअरिल हराम के नजदीक यानी मुजदलिफा के नजदीक, और तुम सब याद करो उसको जिस तरह से उसने हिदायत दी है तुमको, और अगरचा या बेशक तुम थे इससे पहले यानी हिदायत से पहले अलबत्ता गुमराहों में से। अब यहाँ पर अल्लाह ने पहले क्या हुक्म दिया कि तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है अगर तुम अल्लाह का फजल तलाश करो, यानी कि अगर तुम हज के लिए निकले हो, तुमने हज की नियत की है, लेकिन तुम साथ में तिजारत भी कर सकते हो, साथ में इन द सेंस कि हज जो एहराम होता है वो चंद मखसूस दिनों के लिए बनता है, लेकिन जाते लोग और भी पहले से हैं, जैसे 40 दिन के लिए जाते हैं, हज तो मुश्किल से 8-9 दिन में खत्म हो जाता है, तो बाकी दिन में तुम अपनी तिजारतें भी कर सकते हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि असल मौसम तिजारत का तो होता ही हज का है, क्योंकि सारी दुनिया से लोग इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि बाहर का माल यहाँ आता है, वहां का माल बाहर जाता है, और इस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक ही जगह पर हो जाता है, तो हर कोई अपना माल लेकर आकर उसका अल्लाह का फजल तलाश कर सकता है, एक्सेप्ट इन एहराम। जब एहराम बांध लो तो फिर, हाँ, फिर नहीं कर सकते, फिर आप तिजारत का काम नहीं कर सकते, वो स्टॉप कर दें। देन जैसे ही आप एहराम खोल लें तो फिर आप अपनी तिजारत को भी कर सकते हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह को याद करो, किस, कहाँ पर, अल्लाह के फजल को तलाश करो और अल्लाह को याद करो मुजदलिफा के पास। अब ये जो बात है ना, ये इसके अंदर एक मिनट, 9 जिल-हज्जा को ज़वाल आफ़ताब से गुरूब शम्स तक मैदान अरफात में वक़ूफ़ हज का सबसे अहम रुकन है। यानी 9 तारीख को हज कितनी तारीख होता है? मेन 10 को, अरफा के दिन, है ना, 10 को होता है। तो 9 जिल-हज्जा से 9 तारीख से लेकर ज़वाल आफ़ताब से गुरूब शम्स तक मैदान अरफात में वक़ूफ़ हज को ही असल, देखिए हज कहा गया है, हज है ही असल अरफा का दिन। अगर किसी का अरफात छूट गया उसका हज नहीं हुआ, बाकी अगर कोई रुकन छूट गए तो आप दम दे सकते हैं, अरफात छूट गया आप दम देकर भी हज पूरा नहीं कर सकते। जैसे हम कैसे हैं, नमाज, नमाज की कोई भी आपका स्टेप छूट जाता है या कुछ मिस हो जाता है, आप सजदा सहू कर लेते हैं, लेकिन अगर सूरह फातिहा छूट जाए तो आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। ठीक है, उसी तरह से मामला है अरफात का, कि अरफात के दिन सिर्फ दुआएं मांगी जाती है, सिर्फ दुआएं मांगी जाती है, उसमें और कुछ नहीं किया जाता। तो वो जोहर से मतलब वो पूरा टाइम आपने दुआ कहा, दुआ करनी होती है, तो उसी को असल हज कहा जाता है। हज अरफा, हज अल हज अरफा, ये हदीस का मफहूम है, अरफात में वकूफी असल हज है। यहाँ मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी है, बल्कि मुजदलिफा पहुंचकर मगरिब की 3 रकात और इशा की रकात को जमा किया जाता है। ठीक है, यानी जो, हाँ, नहीं नहीं, उसके बाहर निकल कर, अरफात से बाहर निकलकर आपको 2 नमाजें जमा करनी है, क्योंकि वहां से निकलते निकलते मगरिब हो जाती है, और वहां पर मगरिब नहीं पढ़नी बल्कि इशा में आकर आपको मगरिब और इशा साथ में जमा करनी पड़ती है, एक साथ अदा करनी पड़ती है, और वहां पर कसर और जमा दोनों चीजें होंगी, कसर यानी कम करना, और दोनों को एक साथ पढ़ना, कसर और जमा होता है। एक अजान और 2 इकामत के साथ पढ़ी जाती हैं। मुजदलिफा ही को मशअरे हराम कहा जाता है, क्योंकि ये हरम के अंदर है, यहाँ जिक्र इलाही की ताकीद है, यहाँ रात गुजारनी है, फजर की नमाज अंधेरे में ही यानी फजर की नमाज के अंधेरे में ही यानी अव्वल वक्त में पढ़कर तुलुए आफ्ताब तक जिक्र में मशगूल रहा जाए, तुलुए आफ्ताब के बाद मिना जाया जाता है, यानी जब आप उसमें आ जाते हैं मुजदलिफा में, तो यहाँ कसरत से अल्लाह का जिक्र किया जाएगा, मतलब वो कसर और जमा करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, सिर्फ अल्लाह की तस्बीहात करते हैं, हम्द करते हैं, सना करते हैं, फिर उसके बाद फजर के वक्त निकल जाते हैं लोग। ठीक है, वहां से कंकरी वहीं से मीना से चुनी जाती है, राइट।
वहां मुजदलिफा से, आई एम सो सॉरी, मशर हराम मुजदलिफा से, आई एम सो सॉरी, मिना के लिए निकला जाता है, राइट, बारकल्लाहु फीकुम। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अरफात में जिक्र करो, तो जिक्र में दुआएं हैं और कसरत से जो भी दुआएं वो पढ़नी है तो वो पढ़ ही जाती हैं। उसके बाद वहां से निकलने के बाद मशअर हराम यानी मुजदलिफा में जाकर वो कंकरी वगैरह चुनने का काम है और यहाँ पर कसरत से जिक्र किया जाता है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि देखो हमने क्या किया है, तुमको हिदायत अता की है। तो जब इतना बड़ा तोहफा तुमको हमने दे दिया है तो क्या ये भी नहीं बनता कि तुम अपने रब का शुक्र अदा करो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जबकि तुम्हें हिदायत दे दी कि तुम गुमराह लोगों में से थे, अल्लाह ने तुम्हें छांट कर अलग किया और अपनी हिदायत के लिए चुना है, तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का कसरत से क्या करो, जिक्र करो, शुक्र करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कसरत से जिक्र करो, शुक्र करो। ठीक है, हम लोग थे ना गुमराह लोगों में, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत दे दी और कुरान के लिए चुन लिया, हम लोगों को यहाँ जमा कर दिया, तो क्या क्या चाहिए, हम अपनी जबानों को अल्लाह के जिक्र से लेस रखें, है ना, कसरत से अपनी जबानों को तर रखें अल्लाह के जिक्र से। ठीक है, चलें रिपीट करें इंशाल्लाह। हाँ कर लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अफीदू मिन हैसु अफादन नासु वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। सुम्मा फिर, अफीदू यहाँ पर फिर अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, वाव अलिफ तुम सब, अफीद लौटो, डिपार्ट करो, लौटो निकलो, मिन से, हैसु जहां से, मिन से हैसु जहां, जहां से उल्टा पढ़ेंगे क्योंकि मिन हरफे जर है, जहां से, अफादन नास, अफादा लौटे हैं मतलब जगह को छोड़ा है, अन्नासु लोगों ने, तुम फिर वालिफ तुम सब, अफीदू लौटो, मिन से, हैसु जहां, जहां से, अफादा लौटे हैं, अन्नास लोग, जहां से लोग लौटे हैं वहां से तुम भी लौटो, वस्तगफिरुल्लाह, वा और वालिफ तुम सब, गफरा मगफिरत, सीनता मांगो यानी बख्शिश मांगो, और वालिफ तुम सब, इस्तगफिरु, वा और वालिफ तुम सब, गफरा मगफिरत, सीनता मांगो या चाहो, अल्लाह अल्लाह से, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, गफूर बख्शने वाला, रहीम बड़ा रहम फरमाने वाला है। सुम्मा फिर, अफीदु वालिफ तुम सब, अफादा लौटो, मिन से, हैसु जहां, जहां से, अफादा लौटे हैं, अन्नास लोग, और वालिफ तुम सब, गफरा मगफिरत, सीनता तलब करो या मांगो, अल्लाह अल्लाह से, बख्शिश तलब करो अल्लाह से, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, गफूर बख्शने वाला, रहीम रहम फरमाने वाला है। तो क्या यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फिर तुम सब भी वहीं से लौटो जहां से लौटे हैं लोग, और तुम सब बख्शिश तलब करते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह तो बख्शने वाला रहम करने वाला है। अब ऐसा होता था कि ये जो अरफात है ना, मक्का से बाहर है, मुजदलिफा मक्का के अंदर है, तो ये जो क्या स्टेप है, अरफात में जाओ फिर दोबारा मुजदलिफा की तरफ आओ। तो ये लोग क्या करते थे, मुशरिकाने मक्का, जब मतलब उस दौर में वो लोग क्या किया करते थे कि कहते थे कि हम क्यों बाहर जाकर फिर वो वापस लौट कर आए, हम जब हमारा ही मुल्क है और हमारा मुजदलिफा अंदर ही है तो हम क्या करेंगे, अरफात को जाएंगे ही नहीं। और हम क्योंकि बिल आखिर लोग तो यहीं लौट कर आने वाले, हम ऐसा करते हैं ना, अरे वो यहीं तो आने वाले हैं तो हम क्यों जाएं, वो आ जाएंगे खुद। तो वो ऐसे ही इन लोगों ने वो किया कि हमको अरफात जाने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने पहले ही कह दिया अरफात ही हज है, जिसने अरफात छोड़ दिया उसका हज ही नहीं है। तो पहले तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि ये कहते थे कि ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ कि हम बाहर जाकर फिर अपनी जगह पर आए। तो अल्लाह ने फरमाया हज सबके लिए सेम है, अब वो चाहे लोकलाइट्स हो या हरम के रहने वाले हो, अरबी हो या अजमी हो, वो कहीं के भी रहने वाले हो, जो स्टेप सब फॉलो करेंगे उनको भी वही फॉलो करना पड़ेगा, उनको भी अरफात जाकर फिर मुजदलिफा लौट कर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम अगर वहां के रहने वाले हो तो तुम्हारे लिए कुछ स्टेप्स को कम कर दिया जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि जहां से सब लौट रहे हैं अरफात से, वहीं से तुम भी लौटो और मुजदलिफा आओ। ठीक है, और जो गलती तुमने पहले कर ली है उस पर क्या कर लो, अल्लाह से बख्शिश तलब कर लो, अल्लाह माफ करने वाला, रहम करने वाला। क्लियर है, समझ आ गई है, आप करोगे, इट्स वेरी सिंपल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 200। फ़इज़ा क़दयतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। फिर, इज़ा जब, फिर जब, क़दयतुम, क़ज़ा
قضا کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کا فیصلہ ہو جانا، مکمل ہو جانا، تکمیل ہو جانا. پھر قاف دال یا قضا، قاضی سے بنا ہے. قاضی، قاضی کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے نا، فیصلہ کرتا ہے. دین what does that mean؟ he disposes the affairs، یعنی کام کو مکمل کر دیتا ہے. تو مکمل کر دینا، پورا کر دینا. پھر اذا، جب، قضی، پورا کر چکو تم سب. پھر جب پورا کر چکو تم سب، مناسککم، مناسک، مناسک کا مطلب ہوتا ہے ارکان، ہے نا، جو اسٹیپس فالو ہوتے ہیں حج میں، عمرہ میں، اس کو مناسک کہا جاتا ہے. مناسک یعنی حج کے ارکان. پھر اذا، جب، قضا، پورا کر لو تم سب، مناسککم، مناسک یعنی کہ ارکان، کم، تمہارے ارکان. تمہارے ارکان مطلب جو تم حج میں کر رہے تھے یا عمرہ میں جو ارکان کر رہے تھے وہ جب پورے کر چکو تو فذکروا اللہ. پھر تم سب ذکرا، ذکر کرو اللہ کا، اللہ کا. تم سب اللہ کا ذکر کرو. کا ذکرکم، کا جیسے کہ، کا اور کما جیسے کہ، لائک ذکرکم، ذکر، ذکر کم تمہارا ذکر کرنا، آباءکم، آبا، ہاں ابو کا پلورل ہے، حمزہ با واو اس کے روٹ لیٹر ہے. آباءکم، آبا باپ دادا، کم تمہارے باپ داداؤں کا. واٹس گوئنگ آن؟ پھر تم سب یاد کرو اللہ کو، کا جیسے کہ ذکرکم، ذکر، ذکر کم تمہارا، آبا تمہارے، آبا باپ دادا، کم تمہارے، تمہارے باپ دادا کا جیسے تم ذکر کرتے ہو ویسے کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. او اشد ذکرا، او یا اشد، کون سا؟ ہاں، اس میں تبدیل ہے، اس میں تبدیل ہے. شدید سے بنائے اشد، قلیل سے کیا بنے گا؟ اقل. حق سے کیا بنے گا؟ احق. یہ تینوں ورڈز قرآن میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، لکھنا ہے تو آپ لکھ لیں. او یا اشد، الف زیادہ، شد شدید زیادہ سخت، ذکرن ذکر یعنی اس سے بھی زیادہ ذکر کرو جتنا تم اپنے باپ دادا کا کرتے ہو. یہ مشرکان مکہ یوں کرتے تھے کہ جب یہاں پر پہنچ جاتے تھے تو اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے کیا کرتے تھے؟ اپنے باپ داداؤں کے قصے بیان کرتے تھے. ہمارے باپ نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، ہمارے باپ نے یوں شاعریاں لکھی، ہمارے والد نے یہ لکھا، ہمارے دادا نے یہ لکھا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر تم حج کرنے کے لیے آئے ہو یا اپنے باپ دادا کی بڑائیاں بیان کرنے آئے ہو؟ اگر بڑائی اگر کسی کی بیان کرنی بھی ہے تو اللہ کی کرو. جیسے کہ کتنے مزے سے تم دیکھیں، جس کے والدین کچھ، والدین یا باپ دادا یا کوئی بھی فریڈم فائٹر ہوتے ہیں، وہ کیسے اپنے آپ کو وہ بڑا وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں مطلب وہ کر کے وہ گئے ہیں اور یہ اس کے کریڈٹ کھا رہا ہوتا ہے، رائٹ؟ تو یہاں پر ہاں ہاں، جیسے کہ پہلے کے رسومات ہیں جو بہت بڑے، جنہوں نے کوئی چیز کی بنیاد رکھی ہو کہ بھائی یہ تو ہمارے باپ دادا نے شروع کیا تھا، یوں ہمارے باپ نے شاعریاں لکھی تھی، یوں ہمارے دادا نے یہ کیا تھا، جنگ فتح کی تھی. تو وہ ایسے بڑائی کے ساتھ اور ایک دم جذبوں کے ساتھ وہ قصے بیان کیا کرتے تھے. کہا اللہ نے وہ جیسے جذبوں سے تم اپنے باپ داداؤں کے قصے بیان کرتے ہو، اپنے رب کو وہاں پر یاد کرو، کھڑے ہو کر وہاں پر اپنے باپ داداؤں کے قصے بیان نہ کرو. ٹھیک ہے، یعنی مناسک پورے ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کرو، یعنی اللہ کا شکر کرو کہ تمہارا مناسک، تمہارے حج کو اس نے کیا کیا؟ تکمیل تک پہنچایا، مکمل کروا دیا. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، یہی ہے نا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. پھر من ہے نا، پھر من سے، الناسی لوگوں میں سے، من حرف جر اس لیے ناس کو پہلے پڑھ لیں گے. پھر من سے، الناسی لوگوں میں سے، من یقولو، من جو، یقولو یا یتان کا یا ہے، یا وہ، قاف واو لام اور روٹ لیٹر ہے اس کے، جو کہتا ہے. پھر من سے، الناسی لوگوں میں سے، من جو یا وہ، قولو کہتا ہے، ربنا یا کہتے ہیں، پلورل آ رہا ہے نا، ربنا، رب نہ ہمارے رب، آتینا حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں تاکہ نیچے زیر آتی، عطا کر دے، عطا کر گرانٹس. ٹھیک ہے، رب نہ ہمارے، آتی عطا کرنا ہمیں، فی دنیا، فی حرف جر ہے، فی میں، دنیا دنیا میں، وما اور ما نہیں، ماں کا ترجمہ یہاں پر نہیں ہوگا، اور نہیں، لہو لا لیے، لا حرف جر ہے، لا لیے، وہ یعنی اس کے لیے، کس کے لیے؟ جو کہہ رہا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں عطا کر دے، اس کے لیے کیا ہے؟ فی الآخرتی، فی میں، الآخرتی آخرت میں، من خلاق، من سے، خلاق
لام قاف، اس کے روٹ لیٹر ہے خلاق مطلب حصہ، ٹھیک ہے، حصہ کوئی شعر، من سے خلاقن کوئی حصہ کوئی شعر، پھر منجو اناسی لوگوں میں سے، پھر من سے اناسی لوگوں میں سے، منجو یا وہ قولو کہتے ہیں رب رب نہ ہمارے آتی عطا کر، نہ ہمیں فی میں دنیا دنیا میں، اور ماں نہیں لا لیے اس کے لیے فی میں الآخرہ آخرت میں، من سے خلاقن شہر میں سے یا کوئی حصے میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے کیا فرمایا کہ جو بندہ دعائیں کرتا ہے، اور پھر دعائیں بھی کیسی، صرف دنیا کی دعائیں، کچھ لوگ اب یہ دیکھیں حج کے کانٹیکس میں آ رہی ہے بات کہ لوگ وہاں پر بھی جا کر کیا کرتے ہیں، ایسی ہی دعائیں کرتے ہیں جس سے صرف دنیا مطلوب ہو، کہ اللہ میرے بزنس کو ٹھیک کر دے، اللہ مجھے مالدار بنا دے، اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ میرے بچوں میں یہ دے دے، میرے بچوں کا کریئر بنا دے، اس کو ڈاکٹر بنا دے، اس کو انجینئر بنا دے، اس کو ایسی لڑکی دے دے، اس کو یہ دے دے، اس کو یہ دے دے، سب کیا ہے دنیا کی چیزیں۔ لیکن اللہ نے منع نہیں کیا کہ دنیا کی چیزیں مت مانگو، لیکن آخرت تو ساتھ میں مانگو۔ اللہ نے فرمایا جو صرف دنیا دنیا مانگتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، دنیا میں اس کے جو اس نے مانگا اس کو وہ اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ جامع ترین دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، جو جامع دعا ہوتی تھی وہ مانگ لیتے تھے، اور جو انکمپلیٹ دعائیں ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو ہمیشہ جب بھی مانگے تو مانگے لیکن خیر اور عافیت اور آخرت کی خیر کے ساتھ مانگے، کہ اللہ اگر مال دے تو اس سے میرا آخرت کا بھی کچھ حصہ رکھنا، کہ میں اپنے مال سے سخاوت کر سکوں، اپنے مال سے لوگوں پر خرچ کر سکوں، وہ بھی توفیق مانگا کریں، کیونکہ بہت ایسا سمجھ لیں 95% ایسے چانسز ہوتے ہیں کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے، مال آنے سے پہلے بہت دعائیں کرتا ہے اللہ مال دے خرچ کروں گا، جب مال آتا ہے تو متکبر ہو جاتا ہے، سنبھال نہیں پاتا۔ مال آنا بڑی بات نہیں ہے، مال کو سنبھالنا بڑی بات ہے، سنبھال نہیں پاتے بہت سارے لوگ۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا دنیا کرتا ہے، آپ وہ لوگ آپ جو یوٹیوب ہے نا اس کے اوپر جا کر ایک ویڈیو دیکھیے گا، فلوس، صرف فلوس لکھ کر دیکھیے گا آپ، وہاں پر ایک حبشی ہے وہ کعبے میں کھڑا ہے اور اس کی بال کو پکڑا ہوا ہے اس نے، یہاں دیکھے کچھ لوگوں کو پتا ہے، تو وہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے لگاتار کہہ رہا ہے پولیس 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 پولیس، مطلب کنٹینیوسلی ایک ہی چیز کہہ رہا ہے پولیس 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 پولیس۔ تو وہاں پر ان کے بازو میں ایک شخص کھڑے ہے کہ وہ کہہ رہے اور بھی کچھ مانگو، جنت بھی مانگ لو، یہ بھی مانگ لو، وہ بھی مانگ لو، کہا نو پولیس، پولیس یعنی منی، منی، پیسہ 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 پیسہ، یوں کہہ رہا ہے بس، اور کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ مفتی مینگ نے اس کے اوپر کمنٹ بھی کرے تھے اس چیز کے اوپر۔ تو یہاں پر وہی بات آتی ہے کہ کچھ لوگ اتنی بڑی جگہ پر بھی جاتے ہیں تو کچھ سمیٹ کر نہیں لے کے آتے، جیسے خالی ہاتھ گئے تھے ویسے خالی ہاتھ آ جاتے ہیں، یعنی دنیا کا سب کچھ لیا، تو دنیا کا اگر سب کچھ بھی مل جائے تو آپ خالی ہاتھ ہی ہیں سمجھ لیں، اگر آخرت کا نہیں ملا ہے ساتھ میں تو ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اب اس کے جو برعکس جو آ رہی ہے نیکسٹ آیت ہے، جس کو اللہ رب العزت نے کتنا احسان کرتا ہے، کرنے والا ہے نا ہمارا رب، بتا دیتا ہے کہ بھائی ایسے نہیں ایسے کرو تو پھر تم کامیاب ہو، تب جامع ہے دعا، ٹھیک ہے۔ چلے پہلے اس آیت کو ریپیٹ کر لیں گے پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، ایک مرتبہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فَإِذَا پھر اذا جب قدئی، ہاں پھر اذا جب قدئی پورا کرو تم سب مناسک و ارکان کو، کم تمہارے، پھر واولف تم سب ذکر کرو اللہ کا جیسے کہ ذکر کم تمہارا ذکر آبا باپ دادا کم تمہارے جیسے کہ ذکر کرتے ہو تم آباءکم تمہارے باپ دادا کا، او یا اشدو زیادہ شدید زیادہ سخت، ذکرن ذکر، پھر من سے اناسی لوگوں میں سے، من جو یا وہ قولو کہتا ہے رب رب کہتے ہیں رب رب نہ ہمارے رب آتی عطا کرنا ہمیں، دیکھ ہمیں فی میں دنیا میں، اور ماں نہیں لا لیے اس کے لیے فی میں الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصے میں سے، من سے کوئی حصہ۔ پھر جب لوٹو پھر جب تم لوٹو تمہارے مناسک نہیں سوری قدا، جب تم پورا کر چکو تمہارے مناسک کو یعنی حج کے ارکان کو، تو تم سب ذکر کرو اللہ کا جیسے کہ ذکر تم کرتے ہو تمہارے باپ دادا کا، یا اس سے بھی زیادہ شدید ذکر کرو۔ پھر لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب عطا کر دے ہمیں دنیا میں، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ سمجھ آ گئی آیت؟ چلیں ریپیٹ، ہاں جی کر لی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اور من سے، ہم ان میں سے، من حرف جر ہے، ہم ان سب میں سے، من جو، اور ان میں سے من جو، یقولو یا یتان کا یا ہے، یا وہ قولو کہتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں ربنا، رب نہ ہمارے، بابا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اے ہمارے رب، آتینا، آتی عطا کر نہ ہمیں، آتی عطا کر نہ ہمیں، یعنی دے ہمیں، پھر دنیا، فی حرف جر ہے، فی میں، الدنیا، دنیا میں، دنیا کو پہلے پڑھیں گے کیونکہ فی حرف جر ہے، دنیا میں عطا کر ہمیں، حسنتن بھلائی، دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، وفی الآخرتی، اور فی میں، الآخرتی آخرت میں، حسنتن بھلائی، وقنا عذاب النار، اور کی، یہ دیکھیں کی، واو قاف یا روٹ لیٹر ہے اس کے، وقا تقوا، تقوا یعنی کیا، بچنا، بچنا، اور کی حکم ہے، لیکن اللہ کو حکم نہیں دے رہے، ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور کی بچا لے، اور واو اور یا اس کے ڈراپ ہو گئے کیونکہ دونوں ویک لیٹر ہیں تو صرف کاف بچ گیا ہے، اور کی بچا لے نہ ہم کو، عذاب، عذاب، النار آگ کے، خاص آگ ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے، یعنی جہنم کی آگ سے ہمیں کیا کر لے، بچا لے، اور بچا لے ہمیں جہنم کی آگ سے، آگ کے عذاب سے، نوٹ جہنم کی آگ سے، اور من سے، ہم ان میں سے، منجو یا وہ قولو کہتے ہیں رب نہ ہمارے رب، آتی عطا کرنا ہمیں، فی میں، الدنیا دنیا میں، حسنتن بھلائیاں، بھلائی، اور فی میں، الآخرت آخرت میں، حسنتن بھلائی، اور فی بچانا ہمیں، عذاب، عذاب النار جہنم کے، سوری آگ کے عذاب سے، تو یہاں پر کیا کہا گیا، اس کے برعکس، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب عطا کر دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا لے ہمیں جہنم کے عذاب سے، جامع ہے نا یہ دعا، اتنی جامع ترین دعا ہے یہ کہ اگر آپ کچھ نہ مانگے، صرف یہ مانگ لے تو آپ کو سب کچھ مل جائے، ٹھیک ہے، یعنی جب آپ رکن یمانی جو ایک یمن کی سائڈ جو یہ پڑتا ہے، فیسنگ کرتا ہے جو، تو رکن یمانی اس کو کہا جاتا ہے، وہاں سے لے کر حجر اسود کے درمیان یہی دعا کثرت سے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر باقی چاہے آپ سارے طواف میں دوسرا کچھ پڑھ لیں، لیکن ربنا آتینا یہ کثرت سے پڑھی جاتی ہے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان۔ اچھا تو دیکھیں اب اس میں کیا کہا گیا ہے کہ اے ہمارے رب دنیا کی بھی بھلائی دے، اب بھلائی میں تو ہر خیر آ جاتی ہے، ہر حسنات آ جاتی ہے، اور وفل آخرتی حسنا، اور آخرت کی بھی ہر بھلائی ہمیں دے دے، تو صرف آخرت کی بھلائیاں نہیں سمیٹنا ہے بلکہ عذاب سے بچنا مین ہے، کیونکہ اب آپ جا کے سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، اللہ رب العزت نے کامیاب لوگ ان کو کہا ہے جو جہنم سے بچ کر جنت میں جاتے ہیں، یعنی فرسٹ اٹیمپٹ میں جنت پائی ہے، ایسے نہیں یہ وایا نہیں آئے ہیں، وہ ڈائریکٹ آئے ہیں، ہے نا، کیٹی لگ کر نہیں آئے، دیر از نو ایٹی کیٹی، ہاں تو فرسٹ اٹیمپٹ میں آئے ہیں، ان کے پاس بہت سارے ریزلٹ نہیں ہے، ایک ہی ریزلٹ میں انہوں نے جنت کو پاس کیا ہے، تو یہاں پر یہ دعا کا جامع ترین حصہ یہاں مکمل ہوتا ہے کہ بچا ہمیں آگ کے عذاب سے، اور پھر آخرت کی بھلائی دے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو آخرت کی بھلائیاں ملنے والی ہیں لیکن تھوڑی ڈیلیڈ، ان کے لیے تھوڑی دیر میں ملیں گی، کب ملیں گی، جب وہ جہنم کا عذاب بھگت کر نکل آئیں گے، ہاں جی، ہاں ہم بتا رہے ہیں اس کے بعد، ہاں تو ایسا ہوا تھا، ہاں وہی واقعہ بتائیں، جزاک اللہ خیرن کثیرہ فار ریمائنڈر، ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، اور وہ اتنے لاغر، اتنے کمزور، اتنا سکنی ہو گئے تھے، بہت زیادہ ان کی حالت خراب ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے، مطلب یہ کیسے تم ایسے کیسے ہو گئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے جو ہے نا جو بھی آخرت میں مشکلات ہے نا، تو اس کے لیے دعا کی کہ اللہ مجھے آخرت میں کچھ مشکل کوئی پریشانی مت دینا، دنیا میں جو پریشانی دینا ہے دے دے اس کے بدلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیں یعنی اللہ نے ہمارے دین کے اندر کتنی خوبصورتی وہ رکھی ہے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے یوں کیوں کہا کہ مجھے دنیا میں اس کی پریشانیاں دے دے، تم نے کیوں نہیں کہا کہ مجھے دونوں جہان کی بھلائیاں دے دے، پھر یہ دعا بیان کی ہے کہ دنیا، دیکھیں دنیا میں رسوا خوار اور ذلیل اور مطلب کمزور پڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اللہ نے دنیا کی بھی عزتیں دینے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اور آخرت کی بھی، دنیا کی بھی امامت اور خلافت دے کر پیدا کیا ہے،
لیکن بندہ اپنے اوپر کوئی آزمائشیں مانگے نہیں. آزمائش آ جائے تو ڈٹ کر مقابلہ کرے, لیکن مانگنے سے منع کر دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگو عافیت, کیونکہ عافیت میں ساری خیر چھپی ہے. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کو جب مانگا کرو, چاہے مال ہی کیوں نہ مانگ رہے ہو, چاہے کوئی بھی چیز مانگ رہے ہو, اولاد بھی کوئی انسان مانگے تو کہیں عافیت کے ساتھ اولاد دے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اولاد اتنی سرکش پیدا ہو جائے کہ وہ آپ پھر دعا کرے اللہ ایسی اولاد ہونے سے نہ ہونا. کتنے لوگ ایسے ہیں نا جو دعائیں کرتے ہیں اللہ یہ ایسی اولاد دینے سے بہتر تھا کہ دیتا ہی نہ. تو کیا تھا, عافیت کی کمی تھی, اس میں خیر کی کمی تھی, حسنات کی کمی تھی. تو جب بھی دنیا کا بھی کوئی سوال مطالبہ کرے تو اللہ اس میں عافیت اور خیر شامل کر کے مجھے عطا کرنا, اور نہیں ہے تو وہ تو تیری مرضی جو بھی ہے, لیکن جب بھی دینا عافیت کے ساتھ عطا کرنا. ٹھیک ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے جامع دعا. جامع مطلب دا کمپلیٹ ایگزاسٹڈ دعا, جس کے اندر کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو. تو دنیا بھی کی بھی بھلائی مانگے, آخرت کی بھی بھلائی مانگے, اور دنیا میں بھی بڑے سے بڑا مانگے اور آخرت کا بھی بڑے سے بڑا مانگے. چھوٹا چھوٹا اللہ چھوٹا سا گھر دے دے, اللہ چھوٹی سی گاڑی دے دے, کیوں چھوٹی سی دے دے بھائی, اللہ بڑا سا گھر دے دے, بڑی سی گاڑی دے دے, مجھے زیادہ عزت عطا فرما. ہمیشہ خیر مانگے, زیادہ مانگے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, لیکن اللہ رب العزت سے ساری چیزیں عافیت کے ساتھ مانگے. چلیں ٹھیک ہے, ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 202. اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. اولئک یہی لوگ نا, یہ سب لوگ کس نے مانگا, دنیا اور آخرت جو مانگ رہے ہیں. اولئک یہی لوگ, لا حرف جر ہے, لا لیے, ہم ان کے لیے, نصیب حصہ, خلاق کا مطلب بھی حصہ, نصیب کا مطلب بھی حصہ. ٹھیک ہے, اور بھی بہت سارے ورڈ آئیں گے حصے کے لیے, تو یہ یاد رکھتے جائیں گے, حصوں کے لیے آ رہا ہے ورڈ. اولئک یہی لوگ, لا لیے, ہم ان کے لیے, نصیب حصہ ہے, یہی لوگ ان کے لیے حصہ ہے, مما کسبو, من حرف جر ہے, من سے, ما جو, اس سے جو, من سے ما جو, اس سے جو, کسبو واو الف ان سب نے, کاف سین با, کسب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی کمائی جو محنت کے بعد حاصل ہو. ٹھیک ہے, کسی ڈیٹ, کسی محنت کے بعد جو حاصل ہوتی ہے اس کو ایسی کمائی, اور خاص طور پر عمل کی کمائی, عمل کی کمائی. مما اس سے جو, کسبو واو الف ان سب نے, کسبا کمایا, واللہ و اور, اللہ اللہ, سریع الحساب, سین راع عین, سرع سرعت, سرعت کا مطلب جلدی, سوئفٹ. ٹھیک ہے, اور اللہ اللہ سریع جلدی, الحساب حساب لینے والا ہے. اللہ جلدی حساب کر دے گا, یعنی جلدی حساب لینے والا ہے. اولئک یہی لوگ, لا لیے, ہم ان کے لیے, نصیب حصہ ہے, من سے ما جو, اس سے جو, کسبو واو الف ان سب نے, کسبا کمایا, اور اللہ اللہ سری جلدی, الحساب حساب لینے والا ہے. یہی وہ لوگ ہیں, ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا, اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی اللہ نے کیا فرمایا, دیکھیں یہاں پر یہ جو بات ہے یہ غور کرنے والی ہے. مما کسبو, اس میں سے جو انہوں نے کمایا, اس کا کیا مطلب ہے؟ بولیں گے ارے یہ تو ایک دم ہی عجیب سی چیز پہ غور کروایا ہے. ہاں, دنیا اور آخرت جو مانگے, مما, من سے مانگے. ہاں ہاں ہاں, اور الیبوریٹ کریں اس کو, جو اس نے عمل کیا اس میں سے کمایا, مما اس میں سے جو کمایا, اس پر مما کے اوپر ہم کہہ رہے کہ ایمفیسس ہے, غور کریں اس پر, اس میں سے جو اس نے کمایا, اس میں سے اس کا حصہ ہے. کیا بچا کے رکھا, ہاں ہاں ہاں. دیکھیں یہاں پر بات یہ ہے کہ اس میں سے جو اس نے کمایا, یعنی کہ اگر یہ دنیا اور آخرت ساری نیکیاں کر رہا ہے, نیکی بہت ساری نیکی کرے, لیکن اس میں سے بھی کچھ حصہ کٹ آف ہو سکتا ہے, یعنی پوری چیزیں کرتا ہے, جیسے غیبت کر لیا, اچھا کام کیا, نہیں, ہم کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک بندہ 100, ہاں یہ بھی ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں آ گئی ہیں, خلوص, اخلاص, غرور نہیں ہونا چاہیے. یعنی دیکھیں بندہ جب نیکی کرتا ہے نا, نیکی, تو اگر اس کے اندر کوئی کمی آ جاتی ہے نیکی میں, تو پورا 100% نیکی کا اجر نہیں ملتا. گاٹ اٹ,
ایک بندے نے نیکی کی، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے نا، وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو 10 اجر مل رہے ہوتے ہیں، کسی کو 5 تو کسی کو 2 تو کسی کو 1 اور کسی کو 0 اجر ملتا ہے، حالانکہ اس نے نماز پڑھی. تو کیا ہوا، یہ اس کی رد کر دی گئی نماز. اور کسی کو پورا 10 آؤٹ آف 10 مل گیا. تو کیا تھا، نیکی کی، اس کی حفاظت بھی کی، اور جیسا کیا اس میں اخلاص بھی ہے، اس پہ غرور نہ ہو. یہ سارے جو ہے بیک گراؤنڈ میں پوائنٹ آ گئے. یعنی جو بھی نیکی کریں تو اس نیکی کے اندر اگر کمی کوتاہی ہو جائے گی تو وہ نیکیاں بھی مکمل طور پر 100% مارکس لا کر نہیں دیں گی. آپ نے ایک آنسر پڑھا، پورا آنسر پڑھا، جب آپ نے ایگزام میں اس کو لکھا تو ٹیچر نے آپ کو 10 میں سے 5 مارکس دیے. آپ کہیں گے میں نے تو بالکل برابر لکھا ہے، لیکن ٹیچر کو اس میں کمی دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہماری نیکیوں میں بھی، اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ربنا تقبل منا، اے اللہ مجھ سے یہ نیکی کو قبول کروا لینا، کر لینا، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ یہ تیری بارگاہ میں قبول بھی ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن بینک کرپٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے اصحاب، تمہیں کیا لگتا ہے کون ہے بینک کرپٹ، کون ہے جو دیوالیہ ہے، کون ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ کہا، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اسے بینک کرپٹ سمجھتے ہیں، اسے کمزور یا مفلس سمجھتے ہیں، جو جس کے پاس دینار نہیں ہے، درہم نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بینک کرپٹ، سب سے بڑا دیوالیہ، سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اللہ اس کو دکھائے کہ یہ اتنے بڑے بڑے اجر تو نے یہ کمائے، اور پھر اللہ اس کے سامنے اس کی نیکیوں کو کیا کر دے، اڑا دے. کیونکہ اس کی نیکیوں میں کیا تھی، کمی تھی، اور اللہ کو ایسی نیکیاں قابل قبول نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو بندہ اگر نیکی کر رہا ہے، نیکی کرنے کے بعد زیادہ دعا کرے کہ اللہ میری جو نیکیاں ہیں نا، پہلی بات تو میں نیکی کرنے کی لائق ہی نہیں تھی جب تک کہ تو مجھے توفیق نہ دیتا، یہ تو نے توفیق دی تو میں نے کر لیا. تو کوئی بندہ اگر کسی کے اوپر سخاوت کر رہا ہے یا کوئی مال خرچ کر رہا ہے یا کسی کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہے تو ہرگز بھی وہ کچھ خود سے نہیں کر رہا ہے، اس کو اللہ نے چانس دیا، اللہ نے اس کو پرکھا کہ چلو تم کر لو، تمہیں میں اجر دوں گا. یہ اللہ کی عنایت اور توفیق سے ہوا ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنے اوپر تکبر نہ کرے، جیسے کہ کہا آپ نے، اور نیکی نیت میں اخلاص رکھے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، نیکیوں کی حفاظت. تو سارا نیکیوں اور اعمال کا دار و مدار سب سے پہلے نیت پر ہے. تو نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے. تو کیا کہا گیا، جو بھی کمائی کی ہے اس میں سے حصہ ملے گا جیسا اس نے کمایا ہے. ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کر لیجئے. ہاں جی، دا موسٹ، ضعیف نہیں ہے، غریب حدیث ہے. صحیح اینڈ غریب، ارے دیکھیں صحیح اور غریب میں فرق ہے بچہ، ایک ہی صحابی سے وہ منقول ہے. The most famous and the most important of the ahadith is انما الاعمال بالنیات. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس تمام احادیث کو چن کر اس میں سے حدیث نمبر 1 کا مقام اس کو دیا ہے کہ جو بھی میں بتانے جا رہا ہوں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوٹیشنز، اگر اس کے اندر اخلاص یا نیت نکال دی جائے تو یہ سب آگے بیکار ہے. سمجھ رہے ہیں، اگر نیت میں کہیں کھوٹ آ جائے گا سب عمل بیکار ہے. تو ضعیف حدیث کا مطلب ہوتا ہے ایسی حدیث جس میں اسناد میں کوئی کمی ہو، جو سند ہوتی نا، اس سے یہ راوی، اس سے یہ روایت، اس سے یہ روایت، اس سے یہ، اس سے سنا، اس سے سنا، اس سے سنا، اس سے سنا، اور دا چین آف نریشن. تو وہ وہاں پر اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے کیریکٹر میں کوئی کمی ہے، یا پھر وہ پراپرلی اسلام، مطلب جس کے، دیکھیں آپ کو پتا ہے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث آئی ہیں، یہ کوئی ایسی بہت معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت مشقتیں کی گئی ہیں. اور مشقت ان دا سینس کہ جن لوگوں نے نریشنز بیان کی ہے نا، اس نے اس سے سنا، اس سے سنا، اس سے سنا، اس سے سنا، اور پھر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو یہ پوری چین میں جتنے لوگ لگے کہ میں نے اس سے سنا، انہوں نے ہمارے باپ سے سنا، انہوں نے ان کے اس سے سنا، اس صحابی سے سنا، اس تابعی، تبع تابعین، اور جا کے پوری ختم ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک بھی بندہ اگر ڈاؤٹ فل نکل آیا اس میں، کیونکہ جن صحابہ اکرام نے روایتیں کی ہیں ان کی زندگیوں کو الگ سے سٹڈی کیا گیا ہے، اور ان کے شمائل، ان کے جو بھی خواص ہیں، ان کی جو کوالٹیز ہیں، ان کے جیسی زندگی گزارنے کے طریقے ان کے اندر الگ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کون سے صحابی کو ہم ایز صحیح کے اسناد میں قبول کر سکتے ہیں. اور کہیں پر بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا
کہ اس فلاں بندے نے اس مقام پر جھوٹ بولا تھا، تو اس نے اس فلاں مقام پر جھوٹ بولا تھا، تو اب یہ ضعیف ضعف اس میں آ گئی، ضعف میں آ گیا کہ یہاں پر تھوڑا ڈاؤٹ ہے کہ کیا یہ واقعتاً نبی کی طرف سے آئی ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر ضعیف حدیث ایسی ہے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے چلے جائیں، ریجیکٹ کرتے چلے جائیں. جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تب بھی وہ صحیح کا کام کبھی کبھی کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے، خیر یہاں پر جو بات ہم بتانا چاہ رہے تھے، جو انما الاعمال بالنیات ہے، ایک ہوتی ہے صحیح حدیث، جو بھی چین آف نریشن ہے، جو بھی اسناد ہے، جن سے سنا ہے، وہ سارے کے سارے اسٹرانگ صحابہ ہیں یا اسٹرانگ جو وہ ہے نریٹرز ہیں، راوی ہیں. اور اگر وہ کسی ایسے اسٹرانگ راوی سے ملی ہے لیکن صرف کہیں کہیں سے ملی ہے، جیسے کہ انما الاعمال بالنیات صرف اور صرف ایک صحابی نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا موسٹ فیوریٹ. تو حضرت عمر نے سنا، اور حضرت عمر صداقت ہم اس پہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. صرف اور صرف حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تھی، اسی لیے وہ غریب حدیث ہے. غریب مطلب جس کے نریشن میں لوگ کم ہو، زیادہ لوگوں نے نہیں سنا اس بات کو، صرف کچھ چند اکا دکا لوگوں نے سنا تھا، لیکن وہ لوگ بڑے اسٹرانگ تھے، جنہوں نے سنا تھا یہ بہت اسٹرانگ لوگ تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے اللہ نے کئی آیتیں قرآن میں نازل فرما دی ہیں، تو کیا ان کی غریب حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا؟ ڈیفینیٹلی ایکسیپٹ کیا جائے گا. اسی لیے حضرت امام بخاری نے اس کو سب سے پہلے جگہ دی ہے پوری کتاب میں، سب سے پہلے. ٹھیک ہے، تو ضعیف یعنی کمزور حدیث، اسٹرانگ صحیح حدیث، اور غریب یعنی جس کو کم لوگوں سے وہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کر لیں جلدی سے. کون کر رہا ہے ریپیٹ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. اور واولف تم سب، ذکرہ ذکر کرو یعنی یاد کرو، اور تم سب یاد کرو، سیم ورڈز ہیں نا جو پہلے ریوائز ہو چکے ہیں، پہلے آ چکے ہیں. اور واولف تم سب ذکرہ ذکر کرو اللہ اللہ کا، فی میں ایام بھی ورڈ آیا تھا، یوم کا پلورل ہے ایام، دن، یا واو میم اس کے روٹ لیٹر ہیں. اور تم سب یاد کرو اللہ کو فی میں ایام دنوں میں، معدودات، معدودات اس کے روٹ لیٹر ہے عین دال دال، عدد یعنی گنتی کے دنوں میں، ہے نا، گنتی کے نمبر ڈیز میں، گنتی کے دنوں میں تم کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو. فمن تعجلا، پھر من جو تعجلا، اب یہ جو تعجلا ہے یہ یتان کا تا نہیں ہے. ٹھیک ہے، عین جیم لام، اجلت، اجلت سے بنا ہے. پھر من جو تعجلا، جو اجلت کرے، اجلت یعنی جلدی کرے، جلدی کرے، فی یومینی، فی میں، فی حرف جر ہے، فی یعنی میں، یوم، یوم یعنی ایک دن، آنی اور عینی لگنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ دو دن. تو تینوں آ گئے، دیکھیں، یوم یعنی ایک دن، یومینی دو دن، اور ایام یعنی بہت سارے دن. ٹھیک ہے، تو یومینی دو دن، آنی اور عینی لگنے سے دو ہو جاتا ہے، یوم دن، عینی دو دن، فی میں دو دنوں میں، فمن پھر من جو تعجلا جو اجلت کرے، فی میں یومینی دو دنوں میں، فلا اسم علیہ پھر لا نہیں، اسم کوئی گناہ، پھر نہیں ہے کوئی گناہ. اور کون سا ورڈ آیا تھا ابھی گناہ کے لیے؟ جناح، گناہ کے لیے اسم بھی آئے گا، گناہ جناح بھی آئے گا. پھر لا نہیں، اسم کوئی گناہ، علیہ، علی حرف جر ہے، علی یعنی پر، ہی اس پر، اس پر کس پر؟ جو دو دنوں میں لوٹ آئے. ومن تأخرا، اور من جو تأخرا، یہ بھی یتان کا تا نہیں ہے، تأخرا جو تاخیر کرے یعنی کہ جو دیر کرے. آخرا، آخرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعد میں آنے والا. اسی لیے دنیا اور آخرت، آخرت دنیا کا مطلب جو پہلے آ جائے، جو قریب ہو، اور آخرت کا مطلب جو بعد میں آئے. تو اسی سے بعد میں آنا، تاخیر کرنا، ڈیلے کرنا، لیٹ ہونا، ڈیلے کرے. اور من جو تأخرا تاخیر کرے، ڈیلے کرے، فلا اسم علیہ پھر لا نہیں، اسما کوئی گناہ، علا پر، ہی اس پر، نہ دو دن والے پر کوئی گناہ ہے، نہ تین دن والے پر کوئی گناہ ہے. لیمن اتقا، اصل بات کیا ہے؟ لیمن اتقا، لیے من جو اتقا جو تقوی اختیار کرے، یعنی تقوی کے ساتھ اگر وہ دو دن میں آ رہا ہے یا تین دن میں آ رہا ہے تو اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے.
یعنی 2 دن اور 3 دن کا کیا معاملہ ہے؟ ایام تشریق کی بات ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. پہلے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ایام تشریق میں گنتی کے دنوں میں کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو. اور ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ جب 11ویں تاریخ سے، ٹھیک ہے، 11ویں جو حج کا دن ہوتا ہے وہ 10 تاریخ کو ہوتا ہے، اس کے جو نیکسٹ ڈے ہوتا ہے وہاں 11 سے لے کر 13 تک کیا ہے؟ ایام تشریق کہلاتا ہے. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ تکبیرات بیان کرنی ہوتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ہر فرض نماز کے بعد ہم نے پڑھنی ہوتی ہے. تو تکبیرات کثرت سے کیا کرنا ہے ایام تشریق میں. تو معدودات ہم نے کہا تھا آپ کو کہ 9 سے کم دنوں کی بات ہوتی ہے، تو یہاں پر 3 دن کی بات ہے، 11 12 13. ان 3 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اور جس میں کثرت سے بتا دیا گیا کیا پڑھنا ہے؟ تکبیرات پڑھنا ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے با آواز بلند مردوں کے لیے کہا گیا تھا، اور پست آوازوں میں عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے. پورا پورا مینا گونج اٹھتا تھا اس آوازوں سے. پھر فمن تعجلا، پھر یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ جو جلدی کرے 2 دنوں میں، یعنی جو رمی جمرات کے لیے جو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، تو جمرات جو ہوتی ہے، جمرات کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ جو 3 بڑے بڑے شیطان کے لیے انڈیکیٹرز بنا، وہ شیطان نہیں ہے، وہ وہاں پر پتھر بنا دیے گئے ہیں کہ یہاں شیطان نے کیا کیا تھا؟ ورگلانے کی، بہکانے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوا تھا. تو وہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہے. تو 3 دن افضل ہے، 2 دن بھی مطلب 2 دن بھی کام ہو جاتا ہے، مطلب مکمل ہو جاتا ہے اگر 2 دن بھی کیا جائے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو 2 دن بھی جمرات میں گزار لے، یا جو 3 دن گزارے، تو 3 اور 2 اللہ کے وہاں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی ہے. کیا چاہیے؟ کوالٹی، تقویٰ چاہیے کہ تم اللہ کا فیئر، اللہ کا ڈر اور اللہ کے خوف کے ساتھ تم وہ عمل کو کر رہے ہو، ٹھیک ہے. تو کسی کی بس ایسی ہوتی ہے پہلے نکل آتی ہے، کسی کی جلدی چلی جاتی ہے، تو 2 دن میں وہ لوگوں کو ڈپارٹ کرنا پڑتا ہے، کسی کے 3 دن رکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا چاہے وہ 2 دن ہو، چاہے وہ تاخیر کرے 3 دن کر لے، تو دونوں ہی میں سے کسی پر بھی گناہ نہیں ہے. اب بات اصل کس کی ہے؟ تقوی کی. جو اللہ کا تقوی رکھتا ہو اس کی نیکی قبول ہو جائے گی، چاہے 2 ہو چاہے 3 ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور باولی تم سب اتقو ڈرو اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو اللہ کا. وَعَلَمُوا، اور باولی تم سب علم رکھ لو، یعنی جان لو، اور تم سب جان لو انا کہ تم سب الیہ تحشرون، الی طرف ہی اس کی طرف، تحشرون تا تم واؤ سب حشرا جمع، حشر مطلب جمع، اور پیش اور زبر ہے، پیسو ہے مضارع کا. مضارع کو ہم کیسے انڈیکیٹ کرتے ہیں؟ پیسو کو پیش اور زبر کے ذریعے، اور ماضی کو پیش اور زیر کے ذریعے. ماضی پیش اور زیر کے ذریعے، مضارع پیش اور زبر کے ذریعے. تا تم، یتان کا تا ہے، تا تم واؤ سب حشرا جمع، پیش اور زبر کی وجہ سے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا؟ قیامت کے دن کی بات ہے نا، کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. لیکن کس کے کانٹیکس میں آ رہی ہے؟ حج کے کانٹیکس میں بات آ رہی ہے. جس طرح سے تم عرفات میں سارے جمع ہوتے ہو، قیامت کے دن اللہ اسی طرح سے تم سارے کے ساروں کو اکٹھا کر لے گا، سب کو جمع کر لے گا. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ ایام تشریق میں، یعنی ذی الحجہ کی 11 12 13 تاریخ میں کثرت سے اللہ کو ذکر کرو. پھر اس کے بعد 2 دن میں بھی اگر تم جمرات کرتے ہو یا 3 دن کرتے ہو، دونوں ہی کیا ہے؟ قبول ہوں گی اگر تقوی کے ساتھ ہوں گی، ٹھیک ہے، چاہے وہ 2 دن میں آ جائے یا تاخیر کر کے 3 دن میں آ جائے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اسی طرح سے تم سب جس طرح آج جمع ہوئے حج کے دنوں میں، اسی طرح سے قیامت کے دن بھی تمہیں سب کو جمع کر دیا جائے گا. اور ذکر کرو تم سب اللہ، اللہ کا فی میں ایام دنوں میں، معدودات گنتی کے دنوں میں. پھر من جو تعجلہ اجلت کرے، جلدی کرے، فی میں یوم دن، اینی 2 دنوں میں، فلا پھر لا نہیں، اسما کوئی گناہ، علا پر ہی اس پر، اور من جو تاخرہ تاخیر کرے، ڈیلے کرے، پھر لا نہیں، اسما کوئی گناہ، علا پر ہی اس پر، لیے من جو اس کے لیے جو تقوی تقوی اختیار کرے، ڈرے. اور واولی تم سب اتقو ڈرو اللہ، اللہ سے. اور واولی تم سب عین لام میم علم رکھ لو، جان لو انا کہ تم سب الیہ الی طرف ہی اسی کی طرف، تحشرون تا تم واؤ سب اشرا جمع پیش اور زبر کیے جاؤ گے. اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں. پھر جو اجلت کرے، جلدی کرے 2 دنوں میں، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، اور جو تاخیر ڈیلے کرے تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر. اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے اور
ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو اللہ کا، اور جان لو کہ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ چلیں ریپیٹ کریں جو رہ گئے ہیں۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے 3 آیتیں جو ہیں، آیت نمبر 204، 5، 6، اس میں منافقوں کی صفت بیان کی گئی ہے۔ منافق کون؟ ہپوکریٹس، جو 2 منہ والے ہوتے ہیں، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور۔ کچھ ضعیف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں ان 3 آیتوں میں، یہ اخنس بن شریک ثقفی ایک شخص تھا منافق، اس کے بارے میں ہے۔ لیکن یہ جو کوالٹیز بیان کی گئی ہیں عام طور پر ہر منافق کے اوپر اللہ نے ان کا کردار بیان کیا ہے یہاں پر۔ چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ منافقوں کے اندر کیا صفاتیں ہوتی ہیں جس سے وہ منافق بنتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور من حرف جر ہے، من یعنی سے، الناس لوگوں میں سے، اور لوگوں میں سے، من جو، اور لوگوں میں سے وہ ہے جو، یعجبک یا وہ، عجبا تعجب میں ڈالتی ہیں یا خوش کر دیتی ہیں کا آپ کو یا تم لوگوں کو، اور من سے اناسی لوگوں میں سے، من جو یا وہ، عجب عجب معلوم ہوتی ہیں، تعجب میں ڈال دیتی ہیں کا آپ کو، قولہ قول بات، قول یعنی بات، اس کی بات کیسی ہوتی ہیں؟ چکنی چپڑی، خوش کر دینے والی، بہت لگی لپٹی باتیں ہوتی ہیں۔ اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو، عجبا یہ عجیب کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں اسٹرینج، ٹھیک ہے، وہ جو ہمارا عجیب ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اردو والا۔ عجبا کا مطلب ہوتا ہے جو چیز پسندیدہ ہو، خوش کرنے والی ہو، اس کو عجب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو، یا وہ، عجبا تعجب میں ڈال دیتی ہیں کا آپ کو، قول بات، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، فی میں، الحیات زندگی، الدنیا دنیاوی زندگی میں، یعنی دنیاوی زندگی کی جو باتیں وہ نکالتا ہے، جب وہ شاپنگ کا ٹاپک نکالے گا اللہ اکبر، جب وہ میک اپ کا ٹاپک نکالے گا تو اللہ اکبر، یعنی کہ دنیاوی باتیں ٹاپک لے لو تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ اپنے اطراف گھیرے جما لیتا ہے، یعنی لوگ اس کی باتوں کو بڑے مزے سے کان لگا کر سنتے ہیں، تعجب میں ڈال دیتا ہے لوگوں کو، بڑی میٹھی باتیں ہوتی ہیں اس کی دنیاوی زندگی کے۔ ہم ایک ایگزامپل دے رہے ہیں عورتوں کے تعلق سے، لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں پولیٹیشینس، مطلب پالیٹکس کو ہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس کچھ کام ہی نہیں ہوتا، اس نے اس کو وہ کر دیا، اس نے اس کو ہرا دیا، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو ان کی باتیں کیسی ہوتی ہیں؟ بڑی تعجب خیز، یعنی بڑی لبھانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی کوالٹی، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور یا وہ، شہدہ گواہ بناتا ہے، اللہ کو، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، علی پر، علی حرف جر ہے، علی یعنی پر، ما جو، اس پر جو، فی میں، قلب دل ہی اس کے دل میں ہے، یعنی اسی منافق کے دل میں جو ہوتا ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ اللہ کو گواہ بنانا ہے یعنی قسمیں کھانا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی بہت کثرت سے قسمیں کھانے والا ہوتا ہے، مطلب کیونکہ اس کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہوتا نا، دم نہیں ہوتا، تو وہ اللہ کا سہارا لیتا ہے کہ بھائی اللہ کا نام آ جائے گا تو پھر بات کیا ہو جائے گی، لوگوں کے سامنے قابل قبول ہو جائے گی، لوگ میری بات کو قبول کر لیں گے۔ اور یا وہ، شہادہ گواہی یعنی قسم کھاتا ہے اللہ کی، اس پر جو، پی میں، قلب دل ہی اس کے دل میں ہے، یعنی دل میں کچھ اور بات چل رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ زبان پر لاتا ہے اس کو، کیونکہ اس کی بات میں وزن نہیں ہوتا، ہلکی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، یعنی کہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ دوسری کوالٹی، تیسری کوالٹی، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور ہوا وہ کون؟ کوئی بھی منافق، وہ جو ہے وہ کیا ہے؟ الد الخصام، الد، لد کا مطلب ہوتا ہے بہت سخت، بہت زیادہ، اس کے روٹ لیٹر ہیں حمزہ، لام دال دال، لام دال دال، لد کا مطلب ہوتا ہے بہت سخت، الخصام جھگڑالو، خصامہ اس کے روٹ لیٹر ہیں خ سواد میم، خصمہ اپوننٹ، یعنی جھگڑا کرنے والا نا۔ حیدرآباد میں خصم کس کو کہتے ہیں؟ ہسبینڈ کو کہتے ہیں، اللہ اکبر، جھگڑا کرتے ہیں نا ان سے، اسی لیے تو خصام کا مطلب ہوتا ہے جھگڑالو، ٹھیک ہے، اور ہوا وہ، الدو سخت، الخصام جھگڑالو ہے۔ 3 کوالٹیز ہو گئی۔ پہلے کیا کہ اس کی باتیں اتنی چکنی چپڑی ہوتی ہیں، وہ گھیرے لگا لیتا ہے اپنے طرف، دنیا کی باتوں کا ڈسکشن کرتا ہے، اور بہت تعجب خیز، بہت لبھاؤنی اس کی باتیں ہوتی ہیں۔
دوسری بات جو بھی بات کرے گا قسم کے بغیر کرے گا ہی نہیں, اللہ کی قسمیں بہت کثرت سے کھانے والا ہوتا ہے. تیسرا سخت جھگڑالو ہوتا ہے, جہاں موقع ملے وہ جھگڑ پڑتا ہے. ٹھیک ہے, چوتھی کوالٹی آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ, یہ ساری کوالٹیز ایک ساتھ کر لیتے ہیں. چوتھی کوالٹی آیت نمبر 205 میں آ رہی ہے, وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور اذا جب تولا, اب یہاں پر تولا کے دو اسکالر الگ الگ اسکالرز نے الگ الگ ترجمے کیے ہیں. ایک ترجمہ واللہ کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا, پلٹ جانا, اور ایک ترجمہ ہوتا ہے عہدہ, پوسٹ ملنا. تو یہاں پر پھر جانا پلٹنے کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, عہدہ ملنے کا بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر زیادہ سوٹیبل جو ہے وہ عہدہ ملنا, ولایت ملنا. اور اذا جب وہ پلٹتا ہے, تولا وہ پلٹتا ہے یا وہ پھرتا ہے یا پھر وہ کیا کرتا ہے, عہدہ پاتا ہے, کوئی ولایت پاتا ہے, کوئی پوسٹ پر اس کو دے دی جائے, کسی چیز کا انچارج بنا دیا جائے, تو کیا کرتا ہے, سعی فی الارض لیفسد. سعی سین عین یا سعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. ٹھیک ہے, ٹو اسٹرگل, ٹو اسٹرائیو. اور اذا جب تولا وہ پلٹتا ہے یا اس کو عہدہ دیا جاتا ہے, سعی وہ کوشش کرتا ہے, فی میں, الارضی زمین, زمین میں, لیفسدا لی تاکہ, لی کا ترجمہ ہوگا یہاں پر تاکہ, لی کے تین ترجمے, کہ تاکہ لیے, یہاں پر تاکہ کا ترجمہ ہو رہا ہے, لی تاکہ, یفسدا یا یتان کا یا وہ, فسدا فساد کرے, تاکہ وہ فساد کرے, فی ہا, فی حرف جر ہے, فی میں, ہا اس میں کس میں, اس زمین میں, ہا کی ضمیر زمین کی طرف ہے, اس زمین میں, تاکہ وہ فساد پھیلا دے. یعنی جب کوئی عہدہ ملے گا تو زمین میں فساد پھیلاتا ہے, اور کیا کرتا ہے, وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ, اور یا وہ ہلاک کر دیتا ہے, ہلاک کر دیتا ہے یعنی تباہ برباد کر دیتا ہے. الحرث, حرث کا مطلب ہوتا ہے کھیتی, اسی سے حارث جو نام ہے, حارث کا مطلب کیا ہوتا ہے, کھیتی کرنے والا, دیٹ از کسان. کسان کو حارث بھی کہا جاتا ہے, فلاح بھی کہا جاتا ہے, حارث بھی کہا جاتا ہے. حرث کھیتی, اور وہ ہلاک کرتا ہے, الحرث کھیتی کو, ون نسل اور نسلوں کو, یعنی وہ انسانوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور زمین کھیتیوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے, یعنی پراپرٹیز, جان اور مال دونوں کا نقصان کرتا ہے. کب, جب وہ کسی عہدے پر بیٹھتا ہے. اور آج کے پولیٹیشین سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں, ہے نا, کہ ان کو جیسے ہی پوسٹ ملتی ہے تو چاہ کے ہزاروں لوگ تباہ ہو جائیں, برباد ہو جائیں, لوگوں کے مال ضائع ہو جائیں. ابھی دیکھیں کیسے ہوا تھا جب وہ جو منی چینج کا آیا تھا, کیا کہتے ہیں اس کو, نوٹ بندی جب ہوئی, ڈی مانیٹائزیشن جب ہوا تھا, تو کیا ہوا تھا, لاکھوں لوگوں نے جانیں دی تھی, لاکھوں لوگوں کا مال ضائع ہوا تھا. لیکن ان کو جو کرنا ہے وہ تو کریں گے, وہ تو آرام سے ہے نا, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے منافق لوگ جب بھی کسی گدی, کسی عہدے, کسی پوسٹ پر بیٹھتے ہیں تو زمین میں فساد اور خرابے مچاتے ہیں, نسلیں اور کھیتیاں تباہ کرتے, جان اور مال کا نقصان کیا کرتے ہیں. واللہ لا یحب الفساد, اور اللہ لا نہیں, یا وہ, حب محبت کرتا, پسند کرتا, بابا روٹ لیٹر ہے, نہیں پسند کرتا, الفساد فساد کو ہی نہیں پسند کرتا. فساد کرنے والے مفسد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فساد کو پسند نہیں فرماتا. تو پہلی کوالٹی کیا تھی, بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے دنیا کے تعلق سے. دوسری, بہت قسمیں کھاتا ہے. تیسری, بہت سخت جھگڑالو ہے. چوتھی, کہ جب بھی اس کو کوئی پوسٹ مل جائے یا جب بھی وہ زمین کی طرف پلٹے تو کیا کرے, فساد اس میں پھیلائے. چوتھی کوالٹی, اور کیا کرے, تباہی مچا دے کھیتی اور نسلوں میں, یعنی جان اور مال کا بہت زیادہ نقصان کر دے, حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ آیا, اسی کے آگے آ رہی ہے. یہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے, اس لیے ہم ساتھ میں کر رہے ہیں, ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے, ڈونٹ وری. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور اذا جب, قولا کا پیسو ہے قیلا, کہا جاتا ہے, اور جب کہا جاتا ہے, لا لیے, اس کے لیے, یعنی اس سے, اتق اللہ, اتقی ڈر,
تقوی اختیار کر، ڈر اللہ اللہ سے. یعنی جب وہ نقصان پہنچاتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے، ضرر پہنچاتا ہے، کھیتیاں اور نسلیں برباد کرتا ہے، تو لوگ اس کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، یہ مت کرو. تو کیا کرتا ہے؟ جب اس سے کہا جاتا ہے اتقی ڈر اللہ اللہ سے، اخذت العزت، اخذت تاکہ پر سکون آ رہا ہے کیونکہ عزت فیمیل ورڈ ہے. تاکہ دیکھیں بولتا آ گیا نا، تو عزت فیمیل ورڈ ہے تو اسی لیے تاکہ پر سکون آ رہا ہے. اخذت پکڑ لیتی ہے، اخذ کر لیتی ہے، اس کو پکڑ لیتی ہے، اس کو اخذ کر لیتی ہے اس کو، العزت عزت، یعنی اس کی جو عزت نفس ہے، جو اس کا عزت، جو اس کا غرور ہے، وہ اس کو کس پر پکڑ لیتا ہے، تھام لیتا ہے؟ بالاسمی، بی پر، الاسمی گناہ پر. یعنی پکڑ لیتی ہے اس کو اس کی عزت نفس، یا بڑھا دیتی ہے اس کو، اس کی بڑھاتی نہیں ہے. یہاں پر ہم نے ترجمہ اخذت کا ترجمہ کرنا ہے آمادہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، آمادہ کرتی ہے، آمادہ کرتی ہے، لے جاتی ہے. اخذت لے جاتی ہے، اخذ کر لیتی ہے یا آمادہ کرتی ہے اس کو عزت نفس بالاسم، یعنی اس کا جو غرور ہے، اس کا جو تکبر ہے، وہ اس کو کس چیز پر بڑھا دیتا ہے؟ بالاسم گناہ پر، بی پر، الاسم گناہ پر. فحسبہ جہنم، پھر حسبہ، حسبہ کے 3 ترجمے. حسبہ کا مطلب حساب کرنا، حسبہ کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونا، اور حسبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حساب کرنا، گمان کرنا اور کافی ہو جانا. حسبہ گمان کرنا، حساب کرنا، کافی ہو جانا، یہ روٹ لیٹر کا مطلب ہے. یہاں پر ہے کافی، یہاں پر کافی کا ترجمہ ہے. پھر حسبہ کافی ہے، اس کے لیے، اس کو کیا ہے کافی؟ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور لا لام تاکید ہے، لا البتہ، بئسا برا ہے، المہاد ٹھکانہ، مہد سے بنا ہے. مہد کا مطلب ہوتا ہے پالنا، کریڈل. ٹھیک ہے، جو جھولا ہوتا ہے نا بچوں کا، اس کو مہد کہا جاتا ہے. یعنی بالآخر تو سب کو زمین میں ہی جانا ہے. پھر اللہ نے فرمایا اور مین ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. لا البتہ، بئسا، با حمزہ سین اس کے روٹ لیٹر ہے، برا ٹھکانہ ہے، جہنم برا ٹھکانہ ہے. تو اس میں کیا بیان کیا گیا اس آیت میں؟ کہ جب وہ فساد پھیلاتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو لوگ اس کو سمجھایا کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، یہ مت کرو. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے گناہ میں اور سرکشی کر کے دکھاتا ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو تاکید کی جائے، جب ان کو نصیحت کی جائے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو تاکید کی جائے تو وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں کہ اس نے میرا کریکشن کیا، اللہ کا شکر ہے، اب میں ایسا نہیں کروں گی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو نصیحت کی جائے تو وہ بڑھ بڑھ کر کے دکھاتے ہیں. مجھے کیسے ٹوکا تم نے؟ تم ہوتے کون ہے مجھے بتانے والے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ میں خود جانتی ہوں کہ کیا کرنا ہے. تو وہ اسی گناہ کو اور زیادہ سرکشی کے ساتھ کر کے دکھاتے ہیں. تو اللہ فرما رہے منافق کی یہ صفت ہے کہ جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے، جب اس کو اللہ سے ڈرایا جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس گناہ کو اور بڑھ چڑھ کے کر کے دکھاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، اتق اللہ، یہ جو ہے نا ایسا معاملہ تھا صحابہ کرام کا کہ جب ان سے کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا تھا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جایا کرتا تھا، اور کوئی ان کو آ کر ڈراتا تھا کہ اے عمر، اے ابو بکر، جو بھی ہے، اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، تو وہ فوراً سے سبمٹ کر دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا کرتے تھے؟ اپنا گال زمین پہ ٹیک دیتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، نا اللہ سے میں ڈرتا ہوں. تو معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی آپ کو اللہ سے، اور بدترین مخلوق اور بدترین لوگ وہ ہے جب ان سے کہا جائے کہ ڈرو اللہ سے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تم اپنی فکر کرو، مجھے مت بتاؤ. یہ حدیث کا مفہوم ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ کو کوئی اللہ سے ڈرائے یا نصیحت کرے تو جسٹ ایکسپٹ دوز نصیحت. اگر آپ کو نہیں بھی اس پر عمل کرنا ہے تو کم از کم اس کو جواب نہ دے، کیونکہ وہ جو آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہے نا. ہم کو کیونکہ نصیحت کرنے والا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لوگوں کو نصیحت کرنے والے نہ سے پسند ہی نہیں آتے، ہے نا. اور یہی بات ہے نا کہ جو نصیحت کرے گا وہی ہمیں سب سے برا لگ رہا ہوتا ہے، وہی سب سے ہماری آنکھوں میں کھٹک رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر 5 صفات بیان کی گئی ہیں فاسقوں کی، منافقوں کی. تو اللہ نے فرمایا کہ جو منافق ہیں ان کے اندر 5 صفات ہیں، ان کے لیے جہنم کافی ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دیکھیں جلدی سے دیکھ لیتے ہیں تینوں آیتوں کو ایک ساتھ.
اور من سے اناسی لوگوں میں سے من جو یا وہ تعجب عجبہ تعجب میں ڈال دیتی ہیں بھلی لگتی ہیں کا آپ کو قول بات ہو اس کی بات فی میں الدنیا الحیات زندگی دنیا کی زندگی میں ویشہد اور یا وہ شہدہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اللہ پر ما جو فی میں قلب دل ہی اس کے اور اس پر جو اللہ اس کے دل میں ہے اور ہوا وہ الدو سخت الخصام جھگڑالو ہے سخت جھگڑا کرنے والا ہے اور لوگوں میں سے وہ ہے جو تعجب میں ڈال دیتی ہیں اس کی بات آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہے اس کی بات دنیا کی زندگی میں اور وہ گواہ بناتا ہے یعنی قسم کھاتا ہے اللہ کی اس پر جو اس کے دل میں ہے اور وہ سخت جھگڑالو ہے دو صفتیں تین صفت اس میں آ گئی چوتھی صفت اور ایزا جب تولا وہ پلٹتا ہے یا اس کو عہدہ ملتا ہے اسے ولایت ملتی ہے کوئی پوسٹ ملتی ہے سا وہ کوشش کرتا ہے فی میں الارض زمین میں لی تاکہ یا وہ فساد کرے فی میں ہاں اس میں اس زمین میں اور یا وہ ہلاک ہلاک کر دے الحرسا ہرس یعنی کھیتی کو اور النسل نسل کو یعنی آگے کی جو پروجینی ہے یعنی انسانوں کو تباہی کرتا ہے مال اور جان میں اور اللہ لا نہیں یا وہ ہبا محبت کرتا پسند کرتا الفساد فساد کو اور جب وہ جب پلٹتا ہے یا اس کو عہدہ ملتا ہے ولایت ملتی ہے وہ کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ وہ فساد کرے اس میں اور وہ ہلاک کر دیتا ہے کھیتی اور نسل کو اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو 4 کوالٹیز ہو گئی 5ویں کوالٹی آیت نمبر 206 اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لا لیے ہوں اس کے لیے یعنی اس سے اتقی ڈر اللہ سے ڈرو اخذت پکڑ لیتی ہے آمادہ کر دیتی ہے اس کو العزت عزت نفس یعنی اس کا جو کیا کہیں گے اس کا جو ایگو جو ہے اس کو کیا کر دیتا ہے العزت اس کا غرور اس کی عزت نفس بالاسم گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے اخذت آمادہ کر دیتا ہے اس کو العزت اس کا ایگو اس کا غرور بالاسم گناہ پر پھر حسبو کافی ہے اس کے لیے جہنم اور لا البتہ بے شک بیسا برا ہے المہاد ٹھکانہ یعنی جہنم برا ٹھکانہ ہے اور جب کہا جاتا ہے اس کے لیے ڈرو اللہ سے ڈر اللہ سے پکڑ لیتی ہے آمادہ کر دیتی ہے اس کو اس کی عزت نفس گناہ پر اس کا ایگو اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے پھر کافی ہے اس کے لیے جہنم اور البتہ وہ برا ٹھکانہ ہے تو ہم میں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کوالٹی ہے تو ٹرائی ٹو امپروو دیٹ اس کو کیا کرے اپنے اندر سے نکال کر پھینک دے کیونکہ ہمیں منافقوں کی صفت اختیار نہیں کرنی ہمیں اللہ رب العزت نے جو مومنین کی صفات بیان کی ہے وہ ہم نے اختیار کرنی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اگر ہمیں اس میں سے کوئی خرابی کوئی کمی کوئی کوتاہی ہم کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں اس سے پاک کر دے اور مومنین کی صفات ہمیں عطا فرما چلیں ریپیٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 207 انشاءاللہ ول سینڈ دا ریکارڈنگ آپ لوگ ریکارڈنگ کے لیے جو ایک لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈالی ہوئی ہے نا اسی کو بار بار پریس کریں گے اسی میں ساری ریکارڈنگز رہیں گی آپ کی ٹھیک ہے آپ لوگ نہیں وہ ساری لسٹ آؤٹ کر دی گئی ہیں ایک ساتھ ٹھیک ہے تو ایک ہی لنک ہاں ایک ساتھ نمبر وائز آ جائے گی ساری ریکارڈنگ وہ ہم ڈسکرپشن میں ڈال چکے ہیں اور نہیں بھی ملی ہے تو ہم آج انشاءاللہ وہ سیم لنک پوسٹ کر دیتے ہیں دوبارہ سے اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ڈسکرپشن میں اٹھا کے کاپی کر کے گروپ میں ڈال دیجیے سارے آل لیسنز ہے اس میں اچھا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کسی کافر یا منافق کی صفت بیان ہوتی ہے اللہ فوراً سے کسی مومن کی ایمان والے کی صفت بیان کر دیتے ہیں جہنم کا تذکرہ ہوگا تو فوراً جنت کا تذکرہ ہو جاتا ہے تاکہ کیا کر سکے ہم لوگوں کے اوپر عیب لگا سکیں کیوں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں لوگوں کے اوپر نکتہ چینی کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہم اپنی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت اس طریقے سے کمپیریٹیولی بتا دیتے ہیں دونوں چیزوں کو چلیں ٹھیک ہے نیکسٹ آیت کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اور من سے الناس لوگوں میں سے نون واو سین یا حمزہ نون سین اس کے روٹ لیٹر ہے اور لوگوں میں سے من جو من کے دو ترجمے کیا اور جو من کا یہاں پہ جو ترجمہ ہوتا ہے یشری یا یتان کا یا وہ شین را یا شرا کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا خریدنا بیچنا یا سودا کرنا خریدنا بیچنا سودا کرنا تو سودا کرنا ہم ترجمہ پہلے کرتے ہیں اور من سے اناسی لوگوں میں سے من جو یا وہ شرع یا سودا کرتا ہے نفس جان نون فاسین اس کے روٹ لیٹر ہے نفس جان وہ اس کے جان کا سودا کرتا ہے یا اس کی جان کو بیچ دیتا ہے ابھی پتا چلے گا بیچ دینا کیسے سوٹیبل ہے ابتغاء مرضات اللہ
اور لوگوں میں سے وہ ہے جو سودا کرتا ہے اس کی جان کا ابتغاء باغین، یا روٹ لیٹر ہے اس کے تلاش کرنے کو، چاہنے کو، ٹو سیک ہے نا، تلاش کرنے کو، چاہنے کو، مرضات اللہ، دعا دعا رضو رضا، رضا یعنی خوشنودی، مرضا رضا اللہ ہی، اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتا ہے، اپنی نفس کو بیچ دیتا ہے، اپنی نفس کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ اللہ رؤوف بڑا شفیق ہے، بالعباد بھی پر، العباد بندوں پر، یعنی بہت نرمی کرنے والا ہے، بہت رؤوف یعنی نرمی کرنے والا، شفیق ہے بالعباد بندوں پر، بی پر العباد عبد کا پلورل ہے، عباد بندوں پر، اور من سے اناسی لوگوں میں سے من جو یا وہ شرع یا بیچ دیتا ہے یا سودا کر لیتا ہے، بیچ دیتا ہے نفس جان ہو اس کی جان کو، ابتغاء تلاش کرنے کو، چاہنے کو، مردا رضا یا خوشنودی اللہ ہی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اور اللہ اللہ رؤوف بہت شفیق یعنی بڑا نرمی کرنے والا ہے، بی پر العباد بندوں پر۔ اب یہاں پر جیسے کہ عام کوالٹی بتائی گئی کہ یہ تمام منافقوں کے لیے ہے، لیکن اخنس بن شریک جو تھا اس دور میں ایسا کیریکٹر تھا، اسی طرح سے یہ بھی عام کوالٹی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا کر دے، اپنی نفس کو بیچ دے، تو اللہ نے فرمایا ایسے بندوں پر اللہ بڑا شفیق ہے۔ تو یہاں پر ایک ایگزامپل ہے مصعب بن عمیر، مصعب بن عمیر نا، حضرت مصعب بن عمیر، نہیں سہیب رومی سہیب رومی، رائٹ، وہ ورڈ نہیں یاد آ رہا تھا، روم سے، تو وہ جو تھے نا صحابی، وہ روم سے آئے تھے مکہ میں، اور یہاں پر آ کر انہوں نے بہت اچھی تجارتیں کی تھی اور بہت کچھ کمایا تھا، لیکن کیا ہوا کہ جب ہجرت ہوئی تو سارے لوگ ہجرت کر کے گئے، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ صہیب رومی نکلنے لگے تو کیا ہوا، ان کو کافروں نے گھیر لیا اور کہا کہ اے صہیب، کیا کیا کہ تم نے یہ جتنا بھی مال ہے تم نے مکہ سے کمایا ہے، جب تم روم سے آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو یا تو تم سارا مال یہاں پر چھوڑ کر جاؤ، ادروائز ہم تمہارا قتل کر دیں گے، ہم تم کو جانے ہی نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا، سب کچھ لے لو لیکن مجھے ہجرت کرنے دو، انہوں نے سارا کچھ دے دیا اور ہجرت کر کے بڑی، دیکھیں مدینہ، مکہ سے مدینہ پہنچنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ فلائٹ میں بیٹھے اور پہنچ گئے، ایسا نہیں تھا، وہاں پر سفر ایک تو طویل، پھر مشکل، پھر گرمی اور ریت، اور بہت مشکل ترین سفر ہوا کرتے تھے، اور اس میں بھی سواری کا لے لیا جانا، یعنی پیدل سفر کرتے ہوئے وہ وہاں پر پہنچے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صہیب بڑا زبردست سودا کیا ہے، بہترین سودا کر کے آئے ہو، 2 مرتبہ کہا اے صہیب بہترین سودا کیا ہے تم نے، یعنی تم اپنا مال سب کچھ دے کر آ گئے ہو اور تم نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کو کیا کر دیا تھا، داؤ پہ لگا دیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے بندوں پر اللہ کیا ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا نرمی کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے وہ لوگ اپنی جانوں کو بھی دینے کو تیار ہو جاتے تھے، سب کچھ دے دیا انہوں نے۔ اور لوگوں میں سے وہ ہے جو بیچ دے اپنی جان کو تلاش کرنے کو اللہ کی رضا، اور اللہ تو بڑا شفیق ہے بندوں پر۔ ریپیٹ کر لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 208، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنو واولی پوسا بامنا ایمان لائے ہو، حمزہ میم نون روٹ لیٹر ہے اس کے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا اللہ نے حکم دیا، واولی تم سب داخلہ داخل ہو جاؤ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم سب داخل ہو جاؤ، انٹر ہو جاؤ، فی السلمی، فی میں، السلمی سین لام میم روٹ لیٹر ہے اس کے، سلمی یعنی اسلام میں، اسلام میں، فی میں، السلمی اسلام میں، کافہ، کافہ کافا اس کے روٹ لیٹر ہے، کافہ کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح، کمپلیٹلی، ٹھیک ہے، پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، انہ ولا اور لا نہیں، تتبعو یا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، اور لا نہیں، تا تم واولی سب تبع اتباع کرنا، پیروی کرنا، فالو کرنا، خطوات الشیطان، خط یعنی سٹیپس یعنی نقش، خطوات نقش قدم، الشیطان شیطان کے نقش قدم کی، شیطان کے فوٹ سٹیپس کو فالو نہ کرنا، الشیطان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، انا بے شک ہوں وہ کون، وہ شیطان، ہوں کی ضمیر شیطان کی طرف ہے، لکم لا لیے، کم تمہارے لیے، عدوون عین دال واو اس کے روٹ لیٹر عدو یعنی دشمن، مبین کھلا، اور یہ موصوف صفت ہے اس لیے مبین کو پہلے پڑھیں گے، عدو کو بعد میں پڑھیں گے، کھلا دشمن ہے،
یا ایوہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو ادخلوا واو الف تم سب داخلہ داخل ہو جاؤ فی میں اصل میں اسلام میں کافہ پوری طرح پورے کے پورے اور لا نہیں تا تم واو الف سب اتباع کرو پیروی کرو خطوات فوٹ سٹیپس کی نقش قدم کی الشیطان شیطان کے نقش قدم کی خطوات کی انا بے شک ہو وہ لا لیے کم تمہارے لیے عدو دشمن مبین کھلا دشمن ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے اور نہیں تم سب اتباع کرو شیطان کے نقش قدم کی، بے شک وہ تو تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ یعنی اللہ نے کیا فرمایا کہ اسلام میں پک اینڈ چوز مت کرو، اسلام میں ایک چیز جزوی اطاعت مت کرو، یعنی ایک جز کو تو پکڑ لیا اور ایک جز کو چھوڑ لیا، یہ کتاب کے ایک حصے پر عمل کر لیا اور ایک حصے کو چھوڑ دیا۔ اسلام میں اگر داخل ہوئے ہو تو پوری طرح سے اس کی پوری اطاعت کرو، کمپلیٹ مکمل اطاعت کرو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یعنی اس کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس کو ایز اے دشمن ہی کنسیڈر کرو۔ تو دشمن کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو دشمن کو دشمن ہی جانو۔ چلیں ریپیٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 209 فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پھر ان اگر زائے لام لام روٹ لیٹر ہے اس کے، زائے لام لام کا مطلب ہوتا ہے پھسل جانا، ٹو سلپ، ٹھیک ہے، پھسل جانا۔ ہاں شیطان کے ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا نا اس کو۔ پھر ان اگر زلل پھسل جاؤ تم سب، من سے بعدی بات اس کے بعد سے، بعد من سے ما جو اس کے بعد جو، جاءتکم البینات، البینات جو ہے فیمیل ورڈ ہے، آتو اور آتر کی وجہ سے فیمیل ہے اسی لیے جاءت آ رہا ہے، تاکہ اوپر سکون آ رہا ہے، ما جو جاءت آ گئی، کم تمہارے پاس اس کے بعد کے جو آ گئی ہے تمہارے پاس، البینات با یا نون اس کے روٹ لیٹر ہے، بیان یعنی واضح نشانیاں، جو کلیئر سائنز آ گئی ہیں، واضح نشانیاں آ گئی ہیں، کلیئر پروفس آ گئے ہیں، اس کے بعد اگر تم کیا ہو جاؤ، پھسل جاؤ، فَعْلَمُوا پھر واو الف تم سب، عین لام میم علم رکھ لو یعنی جان لو، انا کے اللہ اللہ عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے۔ پھر ان اگر زلالا پھسل جاؤ تم سب، من سے بعدی بعد ما جو جاءت آ گئی تم تمہارے پاس، پھر اگر تم پھسل جاؤ اس کے بعد جو آ گئی تمہارے پاس، البینات واضح نشانیاں، فَعْلَمُوا پھر واولف تم سب علم رکھ لو جان لو، انا کے اللہ اللہ عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے۔ تو کیا کہا گیا، یہ پچھلے آیت کے کانٹیکس میں کہا گیا ہے کہ پھر اگر تم پھسل جاؤ اس کے بعد کہ جب اس کے بعد کہ آ گئی ہے جو تمہارے پاس واضح نشانیاں، تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اتنی کلیئر باتیں ہونے کے بعد، اتنے کلیئر سائنس، اتنی کلیئر آیتیں بتا دینے کے بعد بھی تم شیطان کے نقش قدم پر چلتے رہو، تو پھر جان لو تمہارا رب زبردست ہے۔ زبردست یعنی کبھی بھی پکڑ کر سکتا ہے، کبھی بھی تمہارے لیے مطلب جو ہے تمہارا نافرمانی کا حساب کر سکتا ہے، اور بڑا حکمت والا ہے۔ حکمت کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے ہر چیز کو واضح کر کے کلیئر کر کے بیان کر دیا، اور زبردست کیوں کہ اگر تم ان واضح نشانیوں میں بھی پھر ٹیڑھ نکالو اور اس کے اندر ڈاؤٹس کریٹ کرو تو پھر جان لو کہ اللہ زبردست پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کر لیں۔ آیا نمبر 210 هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ حل دیکھیں اللہ آ رہا ہے، اللہ کی وجہ سے حل کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، حل کا اصل ترجمہ ہے کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر حل اللہ کی وجہ سے نہیں کا ترجمہ دے گا، حل نہیں، ینظرون یا وہ واو یتان کا یا یعنی وہ، اونا یعنی سب، وہ سب، نظرہ، نظرہ کے 3 ترجمے، آگاہ کرنا، آگاہ کرنا، آگاہ کرنا نہیں ہے، مہلت دینا، انتظار کرنا، دیکھنا، مہلت دینا، مہلت دینا، مہلت دینا یعنی کسی کو وقت دینا، انتقام ڈیلے کرنا کسی چیز کو، تو نظرہ انتظار کرنا، دیکھنا، وہ نظر وہ جو نظیر والا ہے وہ زال سے ہے، زوئے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈرانا وہ الگ ہے۔ تو نظرہ کے 3 ترجمے ہیں، مہلت دینا، انتظار کرنا اور دیکھنا، یہاں پر انتظار کا ترجمہ ہے،
ماشاءاللہ اب آپ لوگوں کو سمجھ آنے لگا ہے الحمدللہ. حل نہیں یا وہ واؤن سب نظرہ انتظار کر رہے, نہیں وہ سب انتظار کر رہے اللہ سوائے ان یاتیہم اللہ, ان کے یا یتان کا یا وہ حمزہ تا یا عطا آئے آ جائے, ان کے یا وہ اتی آ جائے ہم ان کے پاس اللہ اللہ. حل نہیں یا وہ واؤن سب نظرہ انتظار کر رہے اللہ سوائے ان کے یا وہ اتی آ جائے ہم ان کے پاس اللہ اللہ فی ظلال, فی میں ظلال, زوئیں لام لام, ذل کا مطلب ہوتا ہے سایہ شیڈو, ٹھیک ہے, سایوں میں, ظلالن سایوں میں, سایوں میں, من الغمامی من سے الغمام بادلوں سے سایوں میں یعنی بادلوں کے سایوں میں, ٹھیک ہے, بادلوں کے سایوں میں. یہ غمام ورڈ پڑھ لیا تھا نا ہم نے, کہاں پڑھا تھا؟ بنی اسرائیل کے اوپر بادلوں کا اللہ نے سایہ کیا, رائٹ. تو غمام یعنی بادل. اور ایک ورڈ پڑھا تھا بادل کے لیے آیت نمبر آیت الآیات میں, آیت نمبر 164, سین ہے. اللہ اکبر. سحاب بھی بادلوں کو کہا جاتا ہے. بارک اللہ فیکم, اللہم زد فزد, ٹھیک ہے. بادلوں میں, بادلوں کے, والملائکۃ, ویری گڈ, بارک اللہ فیکم. والملائکتی و اور الملائکتی ملک, ملک کا پلورل ہے ملائکہ, فرشتوں کے, فرشتے بھی. وقضی الامر و اور قاف دعا دیا, قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا, ٹھیک ہے, اور پیش اور زیر آ گیا, پیسو ہو گیا ماضی کا, ماضی مجھول پاس پیسو, فیصلہ کر دیا جائے, ٹھیک ہے. وہ اور قضیا فیصلہ کر دیا جائے, الامر کام کا, معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے. وَإِلَى اللَّهِ و اور الا طرف, اللہ ہی اللہ کی طرف, اللہ کی طرف, ترجع الامور, ترجع. اب یہ جو امور ہے یہ فیمیل بن جائے گا, امر کا پلورل ہے امور, امر یعنی ایک معاملہ ایک کام, امور یعنی بہت سارے کام, اور یہ چونکہ بروکن پلورل ہے, اونا اینا آتن آتن کے بغیر بن گئی ہے, اسی لیے فیمیل ہے, اسی لیے ترجع میں تا کا ترجمہ وہ ہوگا. گاٹ اٹ, تا کا ترجمہ تم نہیں ہوگا, تم میل کے لیے ہوتا ہے, تا فیمیل کے لیے, امور فیمیل ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. تا وہ رجع, رجوع کرنا یعنی پلٹنا, تا وہ رجع رجوع کرتے ہیں پلٹتے ہیں, پیش اور زبر پیسو ہے, ماضی کا سوری مضارع کا, مضارع مجھول, تا وہ رجع پیش کیے لوٹائے جاتے ہیں, رجع لوٹائے, پیش اور زبر جاتے ہیں لوٹائے جاتے ہیں, الامور تمام کام, تمام کام اللہ ہی کی جانب, اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. حل نہیں یا وہ واؤن سب نظرہ انتظار کر رہے اللہ سوائے ان کے یا وہ آتی آ جائے ہم ان کے پاس اللہ اللہ فی میں الزلال, زلل سایوں میں, من الغمامی من سے الغمام بادلوں سے سائے, بادلوں کے سائے میں, من کا ترجمہ کے ہو جائے گا, بادلوں کے سائے میں, و اور الملائکۃ فرشتے بھی آ جائیں, و اور قضیہ فیصلہ کر دیا جائے, الامر کام کا, و اور الی طرف اللہ ہی اللہ کی طرف, ترجع وہ رجع لوٹائے جاتے ہیں, الامور تمام کام. نہیں وہ سب انتظار کر رہے, نہیں وہ سب انتظار کر رہے سوائے یہ کہ آ جائے, وہ آ جائے ان کے پاس اللہ بادلوں کے سائے میں, اور فرشتے بھی, اور فیصلہ کر دیا جائے کام کا, اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کام. یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ سارے لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, کہ اللہ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں زمین پر اتر جائیں. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ دن برحق ہے کہ ایسا ہوگا کہ سارے فرشتے زمین میں اتر آئیں گے, لیکن وہ قیامت کا دن ہوگا, یہ عام دن نہیں ہوگا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ سب تو اب اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن اللہ اور فرشتے نیچے اتر آئیں, اور وہ دن تو کیا ہوگا, فیصلے کا دن ہوگا. اس دن عمل کا دن تھوڑی ہوگا کہ یہ کیا کریں گے کہ فرشتوں اور اللہ کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے اور اللہ قبول کر لے گا, ہرگز بھی نہیں. جو عذاب کو دیکھ کر, جو اپنی موت کو دیکھ کر ایمان لے کر آتا ہے وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. ایمان غیب ہے, اصل ایمان ایمان بالغیب ہے, چھپا مطلب ہڈن پر ایمان لانا اصل ایمان ہے. تو جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے اور اللہ کو دیکھیں گے تو ویسے ہی ایمان تر و تازہ ہو جائیں گے سب کے. تو اللہ نے فرمایا اس دن کچھ نہیں ہونے والا سوائے فیصلے کے. اس دن تو رزلٹ ڈکلیئر ہوگا کہ کون کامیاب ہو گیا اور کون ناکام ہو گیا, اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں, یعنی کہ
یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ معجزہ دکھا دو، پتھر برسا دو، عذاب دکھا دو، اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کا وہ کام ہے ہی نہیں. نبی کا کام کیا ہے؟ نذیر اور بشیر کا کام ہے. وہ ڈرانے کا کام کرتے ہیں اور تبشیر دینے کا، یعنی خوشخبری دینے کا، جنت کی خوشخبری اور جہنم سے ڈرانے کا کام کرتے ہیں. ان کا کام عذاب دکھانا، معجزے دکھانا نہیں ہے. تو یہ جو کام ہے، یہ سارے کے سارے کام اللہ کی جانب لوٹتے ہیں. تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، مطلب اللہ ہی اس کا کیا ہے؟ دا مین اتھارٹی، وہی سپریم اتھارٹی ہے سارے کاموں کی، سارے احکامات کی. سمجھ آ گئی آیت؟ چلیں ریپیٹ کر لیں جلدی سے. روٹ لیٹر پہ غور کیا کریں. نون زوئیں راہ ہے اور نون زال راہ ہے. زال کا مطلب نظر آئے گا تو نذیر یعنی ڈرانا، اور نون زوئیں سے آ جائے گا تو انتظار کرنا، مہلت دینا یا نظر دیکھنا. ٹھیک ہے، نہیں وہ سب انتظار کر رہے سوائے یہ کہ آ جائے. ہاں، سائے میں بادلوں کے، اور فرشتے بھی، اور فیصلہ کر دیا جائے کام کا فیصلہ کر دیا جائے، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام. بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد. الحمدللہ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر آئی تھنک 26 نا مکمل ہو گیا. 25 یا 25 رائٹ، 25 رکوع مکمل ہو گیا. چلیں دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی یتفکرا و تدبرا بما یتلو لسانی من کتابک، والفہم له والمعرفة بمعانه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقیت، انک علی كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب يعوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن عامل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم آمين يا رب العالمين جزاکم اللہ خیرا کثیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ